سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال بعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، آپ کو غالباً میری گزشتہ تقریر کے بعد اس بات کا انتظار رہا ہوگا کہ میں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے بیان کی دوسری قسط کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج درمیان میں والد کی عظمت کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی چند جملے عرض کرتا ہوں، لیکن میرا اصل موضوع حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں دوسری قسط ہے۔ اور والدین اور خاص طور پر والد موضوع گفتگو قرار پایا ہے۔ والدہ یا والدین کے درمیان جدائی یہ سوسائٹی کا اختراع ہے، وگرنہ قرآن مجید نے جب بھی کبھی ان کو بیان کیا تو اکٹھا بیان کیا ہے۔ البتہ کہیں مرد کے باپ کے امتیاز کا ذکر آیا تو پھر اس کی ذمہ داریوں کا ذکر آیا تو پھر باپ کا الگ ذکر کیا ہے۔ اور جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے انتہائی پرشوکت ہے، اس کی شوکت بیان وہ خدائی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کریم نے اپنی وحدانیت اور اپنے مستحق عبادت ہونے کے فوراً بعد جس کا ذکر کیا وہ حقوق والدین ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ باور کرانا چاہا ہے کہ خدا اور اس کے رسول توحید و رسالت کی تائید اور اقرار کے بعد سب سے اہم کام جو سوسائٹی میں ہے وہ اپنے والدین کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ یقیناً ماں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یقیناً ہے، اور وہ مجھے کہا نہ گیا ہو لیکن یہ کہنے میں کوئی میں عیب نہیں محسوس کرتا کہ تقریباً اولیاء اللہ کے زمروں میں 90 کے ہیر پھیر میں 100 میں سے اولیاء جو بنے ہیں ماؤں کی دعاؤں سے بنے ہیں۔ اس کی خدا کی بارگاہ میں جو ایک حق ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے دکھ اٹھانے کی وجہ سے اس کا بیلنس خاصا ماں کی طرف جاتا ہے، مگر قانونی بالادستی ہمیشہ باپ کے پاس رہے گی۔ قرآن مجید نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قواعد عربیہ کے مطابق اس کی ترکیب انتہائی مشکل ہے، کبھی کوئی اکھاڑا پڑا تو آپ کو بتائیں گے یہ کتنی مشکل کام سے ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، جس کے لیے بیٹا ہے نا، یہ لام استحقاق کا بنے گا یا لام تملیک کا بنے گا۔ جس کے لیے بیٹا ہے، یعنی بیٹا جو ہے وہ قواعد کے روح سے وہ باپ کی ملکیت مانا جاتا ہے یا باپ اس کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ملکیت بئی معنی نہیں ہوگی، جیسا کہ ہماری سول لا کی رولنگ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ملکیت ثابت کریں گے تو اس کے لیے بیٹا نہ ہونا ضروری ہے۔ جس وقت آپ بیٹا ثابت کر لیں گے اس وقت آپ غلامی نہیں ثابت کر سکیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کبھی عباسیہ کے کورٹ میں اس سیکشن کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام ہو سکتے ہو، ہم غلام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی پشت کی اولاد ہیں۔ تو باپ کا اس کا حقدار ہونا بایمانہ عظیم ترین ہے کہ وہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کا حقدار باپ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں
जो परवरिश का ज़माना है, अखराजात बाप के ज़िम्मे जाएंगे, माँ को पालने के हुकूक ज़्यादा हैं, मगर जो ही सने शऊर को लड़की पहुँचे या लड़का पहुँचे, बाप उसका हकदार है बसूरत इख्तिलाफ होने के। इसका माना यह है कि बाप की कानूनी बालादस्ती कुरान ने तस्लीम की है और हदीस ने उसको तस्लीम किया है। ये एक वाक़याती बात है। और कुरान में जो हमारी हदीस के अंदर निकाह की सेक्शंस आती हैं, उसमें बड़ी एक एक्सप्रेस प्रोविजन में ये हदीस आई है कि सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अला ला युज़व्विजुन निसा इल्लल औलिया वला युज़व्वजना इल्ला मिनल अकफा, कि खबरदार लड़कियां खुद ब खुद शादी न करें। इस वक्त जो हड़पौंग मचा हुआ है सोसाइटी में, उसकी बुनियादी वजह यह भी है। आप इसको अमर इस्तिहबाबी समझ लें या अमर वजूबी समझ लें, ये आपकी सोच है, लेकिन हदीस के तौर पर यह हमारी फ़िक़ह की किताबों के अंदर हदीस मौजूद है। और शरह वक़ाया के मतन के अंदर यह हदीस मौजूद है कि लड़कियां शादी न करें, उनकी शादियां कौन करे? उनके वारिस करें। और वारिसों को यह हक नहीं कि जहाँ चाहें ठौंस दें, नहीं, उसके बराबर का कोई इंसान तलाश करें। और वारिसों में किसका पहला दर्जा? पहला दर्जा बाप का है। बाप से अगर किसी का दुनिया में दर्जा बढ़ा है तो दादे का है, लेकिन किस वजह से? 2 मरतबा बाप है। दादे के हुकूक बाप के मुकाबले में ज्यादा फायक है। हमारे फुक़हा की एक रूलिंग मौजूद है, बाप मौजूद नहीं है, दादे ने रिश्ता कर दिया है, बाप आके मोतरज़ नहीं हो सकता, बेटा तो मेरा है, बेटी तो मेरी है, आपने ये क्यों रिश्ता किया है या दिया है? तो कानून कहेगा तू 1 मरतबा बाप लगता है, ये 2 मरतबा बाप। और उसूल फितरत के मुताबिक दादा अपने बेटे के मुकाबले में अपने पोते का धड़ा करता है। ये तमाम इंसानी तारीख को मुताला किया जाए, ये बात निकलेगी। तो माने ये हुए कि वारिस होने की हैसियत से उसके ये इख्तियारात हैं कि सबसे बड़ा इदारा उसके लिए इदारा निकाह है। इदारा निकाह में बाप की फौकियत है, बाप को फौकियत हासिल है। अब देखना यह है कि माँ किसी और ख़ानदान की है, बाप किसी और ख़ानदान का है, औलाद पैदा हुए वो किस ख़ानदान की है? जिस ख़ानदान का बाप है उस ख़ानदान की औलाद है। इसका माना यह है कि उसकी कानूनी बालादस्ती मुसल्लम है। अगर मुझे सिर्फ इस पर गुफ्तगू करना होती तो फिर मैं इंशाल्लाह तारीख के माहौल को खड़का के रख देता, लेकिन अब मुझे यहीं आकर अंदर दाखिल हुआ तो बात हुई है। दूसरा यह है कि मेरा इस वक्त मजमून और है, मैं सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और उस गुफ्तगू के ज़िमन में एक बात गुज़श्ता बयान में गुजर चुकी है कि हज़रत गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्दे जिंदा किए। इस पर मैं फतावा हदीसिया की कोटेशन पेश कर चुका हूँ और इस पर फैज़ुल बारी की कोटेशन पेश कर चुका हूँ। और इत्तेफाक शाहदुल्ला दरियाई रहमतुल्लाह के औलाद पाक में से एक बुजुर्ग सामने तशरीफ फरमा है। शाहदुल्ला दरियाई सैयद नहीं है, मगर कमाल दर्जे का औलिया अल्लाह में से, हाँ, अजीम तरीन इंसान है। ये वही शख्स है जिसको सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला ने दरियाए दजला से निकाला था और खुदा की बारगाह से जिंदगी दिलाई थी। ये एक अमली शहादत आपके सामने मौजूद है कि उस खानदान का एक फर्जंद आपके सामने बैठा हुआ है और इसको इनका सारा खानदान भी तस्लीम करता है, सारी सोसाइटी भी तस्लीम करती है। कितना बड़ा सबूत इस बात का मौजूद है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी मौजूद हो और प्रैक्टिकल एविडेंस भी मौजूद हो कि ये वो आदमी है जिसकी नस्ब दुनिया में मौजूद है। पूछो कहाँ से आए हो, वो खुद कहें हम शाहदुल्ला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक में से हैं। और उनके मुतल्लिक़ क्या है, ये वही शख्स है जिसको सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की बारगाह से नई जिंदगी दिलाई थी। इस पर इतने शवाहिद पेश कर चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, वगरना किताबें इस वक्त मेरे पास वो भी मौजूद हैं जो मैं पिछली दफ़ा पेश नहीं कर सका था। आज इस पर बातें पेश करनी थी जो सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला ने ये फरमाया है कि कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ल वलीयिल्लाह, ये जो मेरा कदम इस वक्त बगदाद के मिंबर की एक स्टेज पर एक सीढ़ी पर पड़ा हुआ है, ये मेरा पाँव, हाजी ही मफहूम मुबसर के लिए कायदा है। कवायद नाव जो हैं वो इस बात की तायीद करेंगे, इससे रूहानी कदम मुराद नहीं, जिस्मानी कदम मुराद है। ये मेरा कदम जो है ना, ये वलियों की गर्दन पर है। इसके बारे में चंद एक सोचे हैं। एक तबका कहता है कि हज़रत गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला ने ये बात जो कही है आलम सुकर में कही है, आलम जज्बी में कही है, महवियत के आलम में कही है, ये आम नॉर्मल रेट में नहीं कही। उसका जवाब अर्ज करना है कि ये आलम विजदानियत में
आलम जज्बी में कही है या नॉर्मल रेट में कही है। इस पर ये शवाहिद मैं आपके सामने रखे हुए हैं, अभी पेश करता हूँ इसके बारे में। उसके बारे में मेरा दावा यह है कि मिन जानबे बारी ताला आपको जो हुक्म हुआ उसके मुताबिक आपने ये इरशाद फरमाया, उस पर मेरे पास शवाहिद मौजूद है, अपने भी और बेगानों के भी, जो ये साबित करेंगे कि वलियों पर भी एक तरह की इत्तला आती है, उसको वही वलायत कहते हैं। उस पर मैं असल किताबों के हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हजरत गौसुस सकलैन को उस तरह की इत्तला थी, वो आपने उसकी रोशनी में बयान किया। और साथ साथ ये कि अगर हजरत गौसुस सकलैन ने ये बात आलम जज्बी में कही होती तो जज्ब तो चंद मिनटों के लिए हुआ होगा, बाद में इससे रुजू क्यों नहीं फरमाया? अगर सारी जिंदगी रुजू नहीं फरमाया तो मालूम आलम जज्बी की ये बात ही नहीं। अगर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले के जो बुजुर्ग हैं उनकी जुबान से हम ये साबित कर दें कि उन्होंने कहा बगदाद में एक ऐसा मर्द खुदा पैदा होगा जो ये कहेगा मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर है, तो फिर इन्होंने तो शुक्र में कही होगी, उन्होंने तो शुक्र में नहीं कही ना। इस पर पहली बात जो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन अल्फाज में कही है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि एक सरजमीन हिंद का एक ताजदार जिससे पहले पूरा इल्म हदीस लेके कोई शख्स सरजमीन हिंद में नहीं गया, फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया जिसको तस्लीम किया जाता है वो शख्स है। और उसमें आप फरमाते हैं कि ता मामूर शुद्ध मिन इंदिल्लाह, खुदा की तरफ से आपको अमर किया गया, ता मामूर शुद्ध मिन इंदिल्लाह बिकौल ऊ कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ल वलील्लाह, कि आप खुदा की तरफ से मामूर हुए कि आप ये बात कहें, खुदा के हुक्म से आपने ये बात कही। आलम विजदानियत में, आलम शुक्र में ये बात नहीं कही। वह जमी औलियाए वक्त अज हाजिर व गायब व करीब व बईद ज़ाहिर व बातिन गर्दन इताअत व सर इनक़ियाद बनिहादंद, उस वक्त में जितने भी जुमराहाए औलिया अल्लाह थे कुल रुए ज़मीन पर, उन्होंने गर्दन इताअत आपके सामने रखी और आपके कदम से फैज़ हासिल किया। अब इस पर शवाहिद पेश करेंगे। एक तबका ये कहता है ये उस वक्त के लोगों के लिए था, क्योंकि जिस जगह भी कदम का जिक्र आया है का वक्त के सारे वलियों ने उनके कदम के नीचे गर्दन रखी। वो वक्त के सारे वलियों का उनके कदम के नीचे गर्दन रखना इसके ये माना नहीं है कि वो सिर्फ उसी वक्त के लिए थी। इसको तलक्की बिलकबूल कहते हैं मुहद्दिसीन की जुबान में। इसका माना ये है कि उस वक्त कोई भी बाकी न रहा जिसको वली रहने की सलाह थी, हर एक ने कदम रखा। उन सब का शामिल होना के माना यह है कि अलग तवातुर, इस पर तवातुर औलिया अल्लाह है कि कोई भी ऐसा शख्स न रहा जिसने कहा हो मैं नहीं आपके कदम कबूल करता। और जिस एक आदमी ने कहा है, असफहान का है, उसको जुमराह औलिया अल्लाह से खारिज कर दिए गए। इस पर शवाहिद पेश करता हूँ, ये उस वक्त के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। आपने ये बात आलम जज्बी ने में नहीं कही, आलम साह में कही है, ओशो शऊर की मौजूदगी में कही है। और आपसे पहले के जो शवाहिद है वो पहले पेश करता हूँ। ये हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सबसे जामे किताब जो लिखी गई, सबसे पहली किताब कहना सही नहीं है। बुहजतुल असरार सबसे पहली किताब नहीं है, उससे पहले बहुत किताबें हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात बाबरकत पर लिखी जा चुकी थी, लेकिन ये किताब उन्होंने ऐसी लिखी जिस तरह बुखारी की अहदीस का सिस्टम है कि अव्वल से आखिर तक सनदात को इकट्ठा करते हैं और इत्तिसाल सनद के साथ बयान करते हैं। वो कहते हैं ये करामत मुझसे बयान की या फलाने, और उससे फलाने, उससे फलाने, उससे फलाने, और वो उस वक्त मजलिस में मौजूद था जिन्होंने ये करामत ज़हूर में आई है। ये सिलसिला इस्नाद, ये बुहजतुल असरार की खुसूसियत है। अब लीजिए इस पर शवाहिद पेश करता हूँ कि सरकार बगदाद से पहले भी लोगों ने ये बात कही कि ऐसा जवान पैदा होगा। सरकार की विलादत से पहले उन्होंने तो आलम शुक्र में नहीं बात कही होगी ना। हकायक को छुपाना आसान काम नहीं है। एक मरतबा झूठ कह बैठे तो लाखों झूठ कह के भी उस झूठ को छुपाना चाहे वो झूठ छुपता ही नहीं। ये है अब शेख अबू बकर बिन हवार बताए की, उन्होंने ये कलमात कहे हैं। उन्होंने फरमाया सोफा यज़हरु बिल अराक़ि रजुलुन मिनल अजम आलियल मंज़िलति इंदल्लाहि व इंदन्नास इस्मुहु अब्दुल कादिर व मस्कुनुहु बिबगदाद यकूलो कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्लि वलिय्यिल्लाह।
उर्फा अनकरीब पैदा होगा, जाहिर होगा इराक में। और ये इमाम अब्दुल वहाब शौरानी ने उसकी डेट भी दी है, वो 468 का ज़माना या 462 का ज़माना है। यानी सरकार बगदाद रहे थे, उनकी विलादत होती है 470 में, उनकी विलादत से कबल की बात। यहाँ वो यज़रब हमारी यूलदो के माना में अनकरीब वो जाहिर होगा जो ये कहेगा कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और फिर व तदीनुल औलियाओ फी असरही ज़ालिका, उनके उस जमाने में तमाम जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो सारे गर्दनें रखेंगे। अब इससे ये नतीजा अखज़ करना उस जमाने के लिए मखसूस है। अब अगर मैं किताबें पेश करूंगा जो कहें क़यामत तक है तो फिर क्या करोगे? उस वक्त के तमाम औलिया अल्लाह का इस पर इकट्ठ होना माना यह अलग तवातुर, एक के भी इनकार के बगैर सब ने गर्दनें रखी हैं। अस्फहान के एक शख्स ने इनकार किया, उसकी वलायत जाती रही। अभी ये बात समझ में आई है? ये शेख अबू बकर बिन हवार बताइखी, इसके बारे में हजरत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी की एक शहादत पेश करता हूं। ये किस पाए का आदमी है? जिस आदमी ने ये बात कही है, ऐसा कोई ज़ैद व बकर की कीमत का बंदा नहीं है। उसकी एक हैसियत है, ये उसका जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 132 है। सफ़ा नंबर 132 में वो बयान करते हैं कि जिनका नाम अबू बकर बताइखी है वो एक अजीम शख्सियत का इंसान है, और उस पर इजमा है तमाम औलिया अल्लाह का कि ये आदमी ऐसा शख्सियत रखने वाला है कि इसके बराबर का आदमी इस वक्त खुदा की ज़मीन पर दूसरा आदमी नहीं है। ये लीजिए, शेख अबू बकर बताइखी, यह है इमाम अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह अलैह की तबकात कुबरा। और इमाम अब्दुल वहाब शौरानी अपनी सदी के मुजद्दिद तस्लीम होते हैं सरजमीन मिस्र में। उन्होंने शेख अबू बकर बताइखी का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम उस वक्त के जुमरा हाय औलिया अल्लाह का इस पर इत्तिफाक है। इज्तमा उलमाओ आल ज़ालिकल असर व औलिया ज़ालिकल असर, उस वक्त के जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनका भी इजमा है और जितने उलमा हैं उनका भी इज्तिमा है। बेउलूव दरजत ही, उसके दर्जे के बुलंद होने के बारे में, व रियासत वलायत ही, उसकी वलायत की रियासत पर भी इजमा है। यानी अपने वक्त का रईस वली है और अपने वक्त का रईस आलिम दीन है, और इस पर इजमा है सूफिया का भी और औलिया अल्लाह के भी और उलमाए रब्बानी का भी। ये जिस अबू बकर अहवार बताइखी का जिक्र किया है कि सरकार बगदाद की आमद की, वो रहने वाले हैं मिस्र के। ये इधर भी शोर मच रहा है कि वो एक आदमी इराक में पैदा होने वाला है। ये बात समझ में तो आती है कि पूरी दुनिया में ये बात गूंज रही है कि है चमन में आने वाला ऐ सबा एक मस्तनाज, हर कली मीना रहे हर फूल पैमाना बने। आज का इस कार्य खैर का सवाब या मलक डिजिटल साहब को जाता होगा या मलक अजीम साहब को जाता होगा जिन्होंने ये एहतमाम किया है। मैं तो टीवियों पे आने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरा तो ज़ौक़ इस तरह का नहीं है कि मैं शोहरत हासिल करूँ। ये हाँ, बहर अल्लामा बेग साहब तो मेरा रूहानी बच्चा है ना, वो तो वही काम करेगा जो मैं कहूँगा। हाँ, तो इससे एक बात पता चल गई कि हजरत के आने से पहले ये इत्तला हुई। इन्होंने तो आलमे वजद में कहा होगा, आलमे शुक्र में कहा होगा, लेकिन बताइए ये पहले लोग जो हैं इनको क्या आलमे शुक्र का इस्तेमाल उसमें बता सकते हो? इसलिए हजरत शेख इमाम अबू याकूब यूसुफ हमदानी का जिक्र करते हुए लिखा है कि समय तो हूँ सनत सबानी वसित 3 व 4 में आते, यानी 468 में ये बात मैंने सुनी। यकूलो अशहद तो अन्नहु सयूलदो बिअर्दिल अजम मौलूदन लहू ज़हूरुन अज़ीमन बिलकिरामात व कबूल तामिन इन दकाफ़तल औलियाए यकूलो कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ल वलिय्यिन व तंदरजुल औलिया तख्त कदमिही ज़ालिकल लज़ी यसब बिही यतशर्रफ बिही आलु ज़मानिही व यंतफ़ बिही मन रआहु। आई बात ख्याल शी में इसमें है, कहते हैं कि मैंने अपने शेख से ये बात सुनी थी 468 में। वो कह रहे थे यकूलो अशहदतो, वो कह रहे थे मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, ये मतलब अगर मैं मर जाऊं तो मेरी तरफ से लोगों को बताना। अशहदतो अन्नहु सयूलदु बिअर्दिल अजम, ये चूंकि मैंने फोटो स्टेट की हुई है, असल किताबें ज़ाय होने का डर होता है तो उसमें वो मिस प्रिंट सा हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। सयूलदु बिअर्दिल अजम मौलूदुन लहू ज़हूरुन अज़ीम, क्या कि सरजमीन अजम में, चूँकि आप रहने वाले तो जीलान के हैं,
پچھلی دفعہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جیلان کس طرح بنا ہے، گیلان تھا، جیلان کیسے بنا، تو وہ سرزمین عجم ہے نا، عجم عام طور پر جس کا مفہوم متبادر ہے آل فارس سے مراد لیتے تھے کہ لہو ظہور عظیم بالکرامات، اس کا بہت بڑا ظہور ہوگا کرامات میں، یعنی اتنا وہ روشن ہو جائے گا کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں رہے گا۔ فرمایا وقبول تام، اور اس کو قبول تام ملے گا۔ یہ جو سب نے بیعت کی ہے نا، بیعت کرنا تو کیا گردن اپنی قدم کے نیچے رکھی ہے، یہ قبول تام ہے، اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں محدثین کی بولی میں۔ آپ کے پاس جو مثلا بخاری کو اولیت ملی ہے تلقی بالقبول سے ملی ہے نا، وگرنہ اس کو سرکار سے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا نا۔ مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس آدمی کی یہ بات صحیح ہے، اس کا طریقہ تحقیق صحیح ہے، دوسرا درجہ مسلم کو ملا ہے، اسی وجہ سے ملا ہے، تلقی بالقبول سے ملا ہے۔ اگر تلقی بالقبول آپ کے چند علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے تو وہ سب سے معتبر تسلیم ہوئی ہے۔ خدا کی زمین پر جو بھی ولی تھا اس نے تسلیم کیا ہے، اس سے بتاؤ تلقی بالقبول ملا نہیں ملا؟ اور اندہ کافت الاولیاء، جملہ کیسا خوبصورت ہے کہ سب اولیاء کے ہاں اس کو ملے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا خدا کا ولی تو کہلائے لیکن غوث کے قدم کے نیچے گردن نہ رکھے۔ پیران دے سر پیر محمد بابا پیر ہمارے، کتے جو درگاہ میران دے شیراں اتے پارے، پیران دے سر پیر محمد بابا پیر ہمارے۔ یہ حضرت خواجہ بہاول اکسیگر ملتانی رحمۃ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے۔ سگے درگاہ میران شو چخواہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ وَتَنْدَرِجُ الْأَوْلِيَاءُ تَحْتَ قَدْمِهِ، اس کے قدم کے نیچے تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ سب آئیں گے اور اس کے آل زمانہ جو ہے اسے شرف حاصل کریں گے۔ وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَن رَآهُ، اور جو صرف اسے دیکھ بھی لے گا نا اس کو بھی نفع پہنچے گا۔ یہ ولایت اپنے مقام پر ولایت ہے، جو صرف دیکھے گا نا، صرف زیارت کرے گا نا، اس کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ یہ میرے پاس کافی تعداد میں اس کی شہادتیں ہیں۔ اب میں یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی یہ شہادت دی کہ اس کے قدموں کے نیچے اولیاء اللہ کی گردنیں ہوں گی۔ اب پچھلوں میں سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی چوٹی کا آدمی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پہلی کتاب جو عقیدے کی ملتی ہے سرزمین ہند میں، اس کا نام تکمیل الایمان ہے، اس کا مصنف جو ہے وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ جو آپ کو سینہ بسینہ سنیت ملی ہے وہ ولیوں کی معرفت پہلے مل چکی ہے، لیکن جس کو کاغذ پہ لکھی ہوئی سنیت کہتے ہیں وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دی ہے۔ اسی لیے آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جس کسی کا مذہب پرکھنا چاہیں تکمیل الایمان کو سامنے رکھ کے چیک کریں گے، اگر اس کا مذہب بچتا ہے تو پھر وہ سنی ہے، لیکن چاروں طرف سے جس طرح پریس کی وہ مشینیں نہیں کاٹتی فاضل پرزوں کو، اس طرح وہ تکمیل الایمان کاٹے گی، پھر پتہ چلے گا سنیت کتنی باقی رہ گئی۔ اب اس پر دوسری شہادت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ملا علی قاری۔ ملا علی قاری کے استاد ہیں حضرت امام ابن حجر مکی۔ امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، کاش وقت کھلا ہوتا، دوست ہمارے پاس جو تشریف فرما ہیں وہ اس ہمارے سارے علماء کو دکھاتا کہ یہ دیکھو اس کا صفحہ 315 ہے اور یہ فتاوی حدیثیہ ہے۔ یہ وہ آدمی جو کعبہ شریف کا امام ہے، صرف امام نہیں، سال ہا سال تک وہاں علم حدیث پڑھایا ہے، پورے کشمیر کا استاد ہے۔ پورے کشمیر میں جو ہمہ گیر طریقے سے علم حدیث گیا ہے وہ یعقوب سیرفی کی معرفت کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 786 ہے، حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے 8ویں پشت کے جو خلیفہ ہیں ان کے وہ مرید ہیں۔ سید علی حمدانی پہلا آدمی جس آدمی نے علم حدیث سرزمین کشمیر میں پہنچایا وہ سید علی حمدانی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بڑا آدمی محدث ہے یعقوب سیرفی کشمیری، صرافہ خاندان میں سے تھے، وہ شاگرد ہے حضرت امام ابن حجر مکی کا۔ آگے میں نے گزشتہ مرتبہ ان کا شجرہ یہاں بیان کیا تھا۔ اور دوسری طرف جو دوسرا سلسلہ ہے اس میں شاگرد ہیں حضرت ملا علی قاری۔ ملا علی قاری کے شاگرد ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ اس لیے اہل سنت کا بھی جو طریقہ تعلیم ہے اس میں بھی استاد حضرت امام ابن حجر مکی ہے، اور پورے شرق الاوسط کا استاد بھی یہی ہے، اور پورے افغانستان کا استاد بھی یہی ہے۔ ملا علی قاری ہرات کے رہنے والے نا، ہرات جو ہے وہ اصل میں افغانستان کا شہر ہے، تو وہاں کے رہنے والے تھے۔
تو سارے افغانستان کے استاد بھی یہی ہوئے. اب دیکھیں کہ انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں قدم غوث کے بارے میں کیا لکھا ہے. چوٹی کا محدث ہے، جس آدمی نے پوری سیاست تھا کئی درجن مرتبہ پڑھائی ہے، یہ اس آدمی کا بیان ہے. اس جگہ حضرت امام حضرت مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مطلب فی قول الشیخ عبد القادر قدمی حاضی علی رکبت کل ولی، یہ ٹائٹل ہے ان کے اس فتوے کا. فرماتے ہیں ثالثھا انہم قد یؤمرون تعریفا لجاہل اور شکرا اور تحدثا بنعمت اللہ. پیچھے سے کافی سارے اور آئٹم بیان کیے. ان کا تیسرے درجے کی یہ بات ہے کبھی کبھی وہ اپنے مرتبے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ جاہل کو ان کی عظمت کا پتہ چل جائے اور ان سے استفادہ کرے. اور دوسرا خدا تعالیٰ کے اما بنعمت ربک فحدث، رب جو نعمت عطا فرمائے اس کا پرچار کیا کرو. تو جو نعمت اللہ نے حضرت غوث کو عطا کی ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کا پرچار کیا ہے. کما وقع للشیخ عبد القادر انه بینما ہوا بمجلس واضح واذا ہوا یقول قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. یعنی اس کی تقدیس نعمت کے طور پر جو نمونہ ملتا ہے حضرت غوث کی زندگی میں وہ یہ ملتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا قدم ہے یہ ولیوں کی گردن پر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا صنفات 978 974 سے لے کر کے آگے مختلف روایتیں آتی ہیں، مگر 970 کے بعد اور 980 سے پہلے اس سے ہمارا مطلب بھی کوئی متعلق نہیں. 1 سال پہلے ہو یا پیچھے ہو، دیکھنا انہوں نے کیا کیا ہے، قابلیت کیا تھی، کتنے لوگ شاگرد ہیں. پورا عرب و عجم جس آدمی کا شاگرد ہے، اس آدمی کا قول تو قول فیصل ہے پوری امت کے لیے. کہتے ہیں فَأَجَابَهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ اولیاء الدنیا، کہا کہ جس وقت حضرت نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں پوری روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب نے گردنیں جھکائیں. حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اخبار الاخیار کے اندر بتایا کہ حضرت غوث نے فرمایا میں جنوں میں بھی جو ولی ہیں وہ میں نے بنائے ہیں، ان کا بھی میں پیر ہوں، اور جو ملائکہ میں بھی ولی ہے ان میں بھی الگ درجہ ہے شیوخ کا وہ ان کا شیخ بھی میں ہوں. اس لیے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو شیخ الملائکۃ والجن والانسان کہا کرتا ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان ملائکہ کے بھی غوث ہیں، جنوں کے بھی غوث ہیں اور انسانوں کے بھی غوث ہیں. قال جماعت بل واولیاء الجن جميعا وتعطوا رؤوسهم، یہ بات انہوں نے بھی لکھ دی ہے. کہتے ہیں بل اولیاء الجن جمیعہم، تمام جو ولیوں کے اندر جنوں کے اندر ولی پائے جاتے ہیں انہوں نے بھی وتعطوا رؤوسهم، انہوں نے اپنے سر جھکائے، وخضعوا له، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، واعترفوا بما قاله، اور جو کچھ بات سرکار غوث پاک نے کہ اس کا اعتراف کیا، مانا اس کو. اور الا رجلا باصفہان، صرف اصفہان کا ایک رہنے والا آدمی تھا جس نے کہا میں حضرت غوث کی بارگاہ میں گردن نہیں جھکاتا، تو اس کا کہ فابا، اس نے انکار کیا، فصلب حالہ، اس کا حال جو ہے سلب کر دیا. یہ اس میں کافی تفصیلات ہیں، پورا یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے لوگوں نے ان کی تاریخ ولادت تک کا بھی ذکر کیا. لیکن آخر میں ایک عقائد بڑی خوبصورت نقل کی. سرکار بغداد رضی اللہ عنہ ابھی یہ اعلان نہیں فرمایا. سرکار جو جامعہ نظامیہ بغداد کی یونیورسٹی ہے اس میں اسٹوڈنٹ ہیں، اور شافی مذہب کے ایک بڑے علمبردار عالم دین ہیں، اور ابن سقا جو ہے وہ بھی ان میں ایک ہے. یہ تینوں کہنے لگے کہ چلو ہم ایک آدمی سے ملنے چلتے ہیں، اس کو بغداد کا غوث کہتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور ابن سقا فقال ابن سقا ونحن سائرون، ہم چل رہے تھے تو ابن سقا نے یہ کہا لأسألنه مسألة لا يدري لها جوابها، میں آپ سے لا يدري جوابها، میں چلوں گا ابھی چل کر ان سے سوال کروں گا، وہ اس کا جواب نہیں لا سکیں گے. قلت لا اسألنه مسألة، دوسرے نے کہا جو شافی مذہب کا بزرگ تھے انہوں نے کہا، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے اس جامعہ میں، انہوں نے کہا میں تو ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا اس لحاظ سے کہ میں ان کو چپ کرا دوں گا، البتہ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کی رائے اس بارے میں کیا، ایک سوال کروں گا، لیکن یہ جان کے نہیں کہ میں جانتا ہوں تو وہ نہیں جانتے، دیکھوں گا اس کی رائے کیا ہے. اس سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ رائے معلوم کرنے کے لیے سوال کروں گا اور نہ ان کو چپ کرانے کی غرض سے سوال کروں گا، بلکہ ایک اللہ کا بندہ
نیک سمجھ کے اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی زیارت کر کے واپس چلے آئیں گے. جو ہی ان کے ساتھ پہنچ گئے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں سامنے میدان خالی ہے، اچانک بیچ میں سے نظر آنے لگے، باتیں کرتے کرتے اچانک غائب ہو گئے. یہ ان کی مرضی پر تھا، کب ظاہر ہوتے ہیں کب غائب ہو جاتے ہیں. یہ دونوں باتیں ان کی مرضی پر موقوف تھیں. کہتے جب ہم ان سے جا کے ملے، سچ مچ ہمیں نظر آئے، تو کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے آپ کو اس کی طرف دیکھا، ابن سکا کی طرف. انہوں نے کہا تو مجھ سے کہتا تھا کہ میں سوال کروں گا اور اسے جواب نہیں آئے گا، تو میں بتاتا ہوں کہ تمہارا یہ خیال ہے یا ابن سکا تسألنی مسئلۃ لا ادری لہا جوابا، تو کہتا تھا کہ میں تیرے سوال کا جواب نہیں جانتا، ہیا قضا و جوابها قضا، وہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور آگے تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں، انی لارا نار الکفر تلتہب فیک، میں دیکھتا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے. ثم نظر الیہ، پھر میری طرف دیکھا، وہ جو شافعی مذہب کے تھے ان کو بھی کہا کہ تو جو بات پوچھنا چاہتا تھا وہ تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ. بات لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے باری آئی نا، کہتے ہیں یا عبد القادر، بغیر صاحب کا آشنائی کے، یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے بحسن ادب کا، اپنے ادب کے حسن کے ذریعے سے. یہ تجھے بھی پتا کہ تیرا مرتبہ کیا ہے، یہ پتا مجھے بھی ہے کہ تیرا مرتبہ کیا ہے. اس کے باوجود عمر میں چند سال بڑا ہونے کی وجہ سے یا تیرا وقت نہ آنے کی وجہ سے تم نے مجھے احترام کی نگاہوں سے دیکھا. جب سابقہ کو پتا ہے کہ تو کون ہے تو مجھے کیوں پتا نہیں. کأنی اراک ببغداد، گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں بغداد میں. وقد صعدت الکرسیہ متکلما علی الملا، ایسا دیکھتا ہوں کہ تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور بغداد کے اجتماع سے تو خطاب کر رہا ہے. وَقُلْتَ قَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَكَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، اور وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ قَدْ حَنُّوا رِقَابَهُمْ، اور میں دیکھتا ہوں کہ وقت کے سارے ولیوں نے تیرے سامنے گردن جھکا دی ہے. یہ کہنا بھی میرے علم میں ہے اور تلقی بالقبول کی وقت سے پہلے شہادت دیتا ہوں. یہ ہن یہن ہنن کے معنی بھی جھکنے کے ہوتے ہیں. ہنا یہنو کے معنی بھی، اگر ہنا یہنو کے معنی میں ہو تو ہنو ہوگا، اگر یہ مضاف ثلاثی ہو تو ہنو ہوگا. دونوں کے معنی جھکنا ہے. یہ ان کے جھکنے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تیرے یہ کلمے کہنے کو بھی سن رہا ہوں. کیوں جناب؟ اور کہتے جو ہی یہ بات کہی، قد حنوا رقابہم اجلالا لک ثم غاب عنا، پھر اچانک ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے. یہ بات سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وہ اعلان کرنے سے پہلے کہی. سرکار نے تو وہ عالم شکر میں کہی ہوگی، انہوں نے تو عالم شکر میں نہیں کہی. اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ گردن جھکانا ایک امر مستحب تھا یا ضروری تھا. اگر وہ امر مستحب ہوتا تو ایک ولی کی ولایت نہ جاتی. اگر ولی کی ولایت گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قدم کے سامنے گردن جھکانا یہ واجبات طریقت میں سے تھا، جو اس کا منکر ہوا وہ طریقت سے خارج کر لیا گیا. اچھا ہاں، اب اس کے بعد کی بات کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت غوث الثقلین کو جو امر ہوا ہے اس کی شہادت کیا ہے. کہ اس کے متعلق حضرت امام عبدالوہاب شورانی، آپ کی کتاب الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، یہ سنی مذہب کی بڑی نامی کتاب ہے. اس کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 231 ہے. اس کے اندر انہوں نے بحث چھیڑی ہے کہ جس طرح نبیوں کی وحی نبوت کے عنوان سے ہوتی ہے، ولیوں کی وحی ولایت کے عنوان سے ہوتی ہے، اور وہ نبی ہو کر پابند ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کے، اور یہ ولی ہو کر پابند ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا. مگر نبی کی جو وحی ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے. یہ ولی کی جو وحی ہوتی ہے یہ ظنی ہوتی ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ عمل کر سکتا ہے، شریعت کے خلاف ہو تو پھر وہ کل عدم قرار پائے گی. اس کا مطلب قانون سازی کا حق ولی کو نہیں ہوگا، قانونی سازی کا حق نبی کو ہوتا ہے. اور نبی وحی کے وقت یہ اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں، اور ولی وحی کے وقت یہ اعلان کرتا ہے میں ولی ہوں.
اور یہ میری وحی جو ہے وہ نبی کی غلامی کا نتیجہ ہے. میں نبی کا غلام ہوں. میرا کام قانون سازی نہیں, میرا کام شریعت کے اندر تبدیلیاں کرنا نہیں ہے. نہیں تو یہ مرزا جی والی کھجلی جو ہے نا, یہ بھی انتہائی دشوار گزار تھی. اور پچھلے سے پچھلے سال غالباً اس پر انہوں نے اعتراضات بھیجے تھے. اس کا جواب میں نے اسٹیج پر عرض کیا تھا کہ وہ نبیوں کی وحی اور طرح کی ہے, ولیوں کی وحی اور طرح کی ہے. جنہوں نے ولی ہو کر وحی کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے غلامی, نبی کی غلامی کا طوق پہنا ہے. انہوں نے کہا جو سرکار کے بعد نئی نبوت کا اعلان کرے وہ اعلان کرنے کے ساتھ ہی کافر ہو جاتا ہے, اس سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں. وہ بھی اسی کتاب نے لکھا ہے. اس لیے پھر وہ ان کی کھجلی ٹھنڈی ہو گئی. وگرنہ انہوں نے 5-6 اڑس لیے تھے کہ جب ولیوں کو وحی ہوتی ہے تو میں بھی اب کہوں کہ مجھے وحی ہوتی ہے. یار ان کو تو ولی ہو کے ہوتی ہے, تجھے کیوں ہوتی ہے؟ تو نبوت کا جھوٹا مدعی ہے. اس کے متعلق بتایا ہے کہ اس کی وحی کی مثالیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کی طرف وحی کی. اب یہ کسی کا بھی مذہب نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ نبیہ ہیں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, جبریل امی آئے صورت بشری اختیار کر کے, انہوں نے بات کی حضرت جناب سیدہ مریم سے, تو وہ ولیہ ہے نا, تو ولیہ ہو کر انہوں نے وحی الہی وصول کی. معلوم ہوا ولی کے لیے وحی ہونا ممکنات میں سے ہے. لیکن انہوں نے کسی وقت بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبیہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نبی کی والدہ ہوں, میرا نبوت سے صرف اتنا تعلق ہے, میں نبیہ نہیں ہوں. یہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ کی یہ ہے, لمبا چیپٹر ہے, اس لیے میں نے وہ لفظ باللفظ اس کو پڑھا نہیں ہے, لیکن اس کا مضمون بتلا دیا. مضمون یہ ہے کہ جو ولیوں کو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے, لیکن وہ وحی ولایت ہے, وحی نبوت نہیں ہوتی. اب آئیے, اگر ابن تیمیہ صاحب اس کی تائید کر دیں تو پھر یہ میرے پاس مجموع الفتاوی ہے, 37 جلدوں کی کتاب ہے, اس میں سے یہ جلد نمبر 9 اور 10 لایا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 310 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ ولیوں کو من جانب باری تعالیٰ وحی ہو سکتی ہے اور وہ خبر کے طور پر مخلوق خدا کو بتا سکتے ہیں. یہ لفظ بلفظ وہ عبارت پڑھتا ہوں, لیجیے. حدثنی ابی عن محی الدین بن النحاس, کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا محی الدین ابن نحاس کے بارے میں, ان کے حوالے سے ذکر کیا. نحاس کہتے ہیں اصل میں تانبا بیچنے والے کو, تانبے کا کام کرنے والے کو. تو اس وقت کے لوگ کہتے تھے بھئی گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ کی خوشامد کرنا پڑتی ہے, حق سے ہٹنا پڑتا ہے. جوتے کھانٹ کے روٹی کمائیں گے, لکڑی چیر کے روٹی کمائیں گے, لوہار کا کام کر کے روٹی کمائیں گے, روٹی اپنی کھائیں گے, بات حق کی کریں گے. اس وجہ سے وہ لوگ انہوں نے کبھی نہیں چھپایا, جیسا سکافی موچی کو کہتے ہیں, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سکافی لکھا ہے. اسکافی بھائی موچی, ان کا موچی ہوں, اپنے ہاتھ سے روٹی کما کے کھاتا ہوں, اس لیے جتنی باتیں کرتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پر کرتا ہوں. یہاں بھی نحاس ہے وہ اظن سمعتھا منہ, کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ میں نے خود بھی یہ بات ان سے سنی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں, کہتے ہیں انہ رآ الشیخ عبد القادر فی منامہ, اس نے حضرت غوث کو عالم خواب میں دیکھا. اچھا, کہا کیا؟ اور وہ یقول اخبار عن الحق تعالی, اور وہ خدا کی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں, خبر بتا رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے, یہ وہی الہی خدا کی طرف سے میرے پاس آئی ہے. عالم خواب میں نحاس کو بتا رہے ہیں, اس نے میرے والد صاحب کو بتائی, انہوں نے مجھے بتائی, یا میں نے براہ راست ان سے سنی. اب آپ نے تسلیم کی ہے؟ ان کا یہی جبھی تو کہہ رہا ہوں. یہ سارا حصے ہیں دونوں, یہ ان کے علم سلوک کے بارے میں ہی یہ فتاوی ہے. یہ پوری 2 جلدیں ہیں. ان 2 جلدوں میں طریقت اور تصوف کے مسائل کو انہوں نے چھیڑا ہے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں من جاءنا, یعنی رب نے مجھ سے یہ بات کی. کون کہتا ہے؟ حضرت غوث الثقلین کہہ رہے ہیں عالم خواب میں. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ ممکن ہے شیطان ہو. ہاں, لیکن یہ بات یاد رکھیں, جو حدیث تصوف کی کتابوں میں مشہور ہے
کہ الشیخ فی قوم ہی کن نبی فی امت ہی، شیخ پیر و مرشد اپنے مریدوں میں ایسا ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اس کے تحت ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے جس طرح کہ لا یتمثل بھی شیطان، شیطان نبی کی صورت اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا، اسی طرح شیخ کی صورت میں بھی شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر اس کی سچائی کو تسلیم نہیں کرتا تو خدا کے بارے میں حدیث میں یہ صاف طور پر بات آئی ہے، سرکار کے بارے میں جھوٹ کہے تو کافر ہو جاتا ہے، رب کے بارے میں جھوٹ کہے تو مسلمان رہ جاتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے، انہوں نے کہا اخباراً عن الحق تعالی، خدا کی طرف سے خبر دیتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی، من جاءنا تلقیناہ من البعید، رب نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جو دور سے ہماری طرف چل کے آئے نا تو ہم خود اپنے شان قدرت کے ساتھ جیسا ہماری شان کے لائق ہے ہم آگے بڑھ کے اس کو گلے لگاتے ہیں۔ ومن تصرف بحولنا علنا له الحدید، جو ہماری قوت کے ذریعے سے تصرف کرے، کیا مطلب ہمارے فرمان کے مطابق چلے اور پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، علنا له الحدید، اس کے لیے لوح مام ہے، بات لوح مام کر۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے خواب میں دیکھی۔ آگے اس کی تفسیر انہوں نے لمبی چوڑی تفسیر کی اور بتایا، یہی معنی بتانے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَ مُرَادَنَا أَرَدْنَا مَا يُرِيدُ، جو ہماری مراد کی پیروی کرے، من اتبع مرادنا اردنا ما یرید، جو ہمارے ارادے کی پیروی کرے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی پر چلے، پھر ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بات کہی یا نہیں؟ ومن ترک من اجرنا آتیناہ، جو ہماری رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑے نا پھر ہم اپنے خزانہ غیب سے اسے وہ دیتے ہیں، فوق المزید، زیادہ سے بھی زیادہ۔ سلطان سنجر نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آپ میرے دربار میں آئیں، میں آپ کو جاگیر بھی دوں گا اور آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا کروں گا، اور آپ کے لنگر کو کسی کی حاجت نہیں رہی۔ تو وہ چونکہ منکرین صحابہ میں سے تھا، اس نے اپنے مذہبی علامت کے طور پر کالا جھنڈا لگایا ہوا تھا اپنی کوٹھی پہ، جس پر کوئی سفیدی کا، کوئی سرخی کا، کوئی سبزی کا نشان نہیں تھا، بالکل نرا کالا تھا۔ اس لیے یہ مطلق کالے پر یہ تھا، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس وقت مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد جو پگڑی حضور نے باندھی ہوئی تھی وہ کالے رنگ کی تھی۔ اس کے جواب میں سرکار بغداد کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں تم سے میں آ کر کچھ وصول کروں؟ کہتے ہیں چو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد، چو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد، جز فقر اگر بواد حوث ملک سنجرم۔ اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے نا کہ تو مجھے کچھ انعام کرے گا، مجھے کچھ دے گا اپنے ملک میں سے، وہ تو انعام نہ کر، تو پورا ملک دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اپنی فقیری کا مسلح چھوڑ کے تیرے پورے ملک کی ہوس میرے دل دماغ میں جنم لے تو میں دعا کرتا ہوں خدا کرے میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جائے جیسا کہ تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے۔ زاگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زاگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ جب سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے، اس وقت سے لے کر کے میں تو کہتا ہے نا ملک، یہ ایک ملک نہ دے 100 دے، جس ملک کا میں راجہ ہوں، جس ملک کا میں شہنشاہ ہوں، تو یہ اس طرح کے 100 ملک دے، میرے ملک کا جو مانگے، تیرا 100 لے کے میں جو نہ دوں۔ بریک لینا چاہیں گے، اذان بریک ہے۔ ناظرین چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف، بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پہلے خطبہ پڑھ کے یہ بیان جاری ہو چکا ہوا ہے، درمیان میں گفتگو کر رہا تھا سلطان سنجر کے بعد سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں جو چٹھی لکھی تھی وہ فرماتے زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ سبحان اللہ۔ جب سے لے کر مجھے آدھی رات کے وقت کی حکومت کا پتہ چلا ہے، اس وقت سے لے کر تو میرے ریٹ ہی بدل گئے ہیں۔ تو ایک ملک مجھے دینا چاہتا ہے، 100 ملک دے، میری ملک کا ایک جو مانگے تو اس کے جو کی اتنی قیمت ہے، تیرے 100 ملک لے کے ایک جو نہ دوں۔ یہ جو وہ ابن تیمیہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اولیاء اللہ پر بھی میری جان میں باری تعالیٰ وہ یہ الہی ہوتی ہے،
और वो उनके खुदा की तरफ से इतलात बराह रास्त आती हैं। ख्याल ये था कि नबियों के पास तो इतलात आती हैं, वलियों के पास तो नहीं आती। तो ये उसके जवाब में उन्होंने बताया कि वलियों के पास भी इतलात आती हैं। उसमें ये जो आखिरी बात उन्होंने कही थी, मन तरका मिन अजलना आतैना फौकल मजीद, जो हमारी रज़ा के लिए किसी काम को छोड़े, यानी वो एक बदअक़ीदा आदमी है, उसकी पेशकश को तुमने ठुकराया है। अब सुल्तान संजर का मुल्क तो मिट जाएगा, लेकिन तेरी 11वीं सुबह क़यामत तक चलती चली जाएगी। आज पूरी रुए ज़मीन पर सच्चे दीन की खिदमत करने के लिए अगर किसी को कोई फंड मुहैया कर रहा है तो वो सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु की 11वीं है। हर झूठा मज़हब, हर झूठा अक़ीदा, उसकी तरदीद 11वीं शरीफ के ज़रिए से हो रही है। तो आज जो इन्होंने मुबारकबाद का जिक्र किया, मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि आज इन्होंने आले हक़ के लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया, तो हम बात कर रहे हैं। तो आज की नमाज के बाद, नमाज मगरिब के बाद माई साहब के लिए भी दुआ की है कि जिनके औलाद ने आले हक़ के लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया है, अल्लाह करीम उनको आज के कारहाय खैर का सवाब ईसाल फरमा के उनकी क़यामत और कब्र महमूद फरमाए, और उन सब ख़ानदान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ये बात चल रही थी कि हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक का ये जो इरशाद है, ये उस वक्त के लिए है या हमेशा के लिए है। ये बात तो आप पर वाज़ेह हो गई है ना अपने दोस्तों और दुश्मनों सभी के बयानात के ज़रिए से कि हज़रत गौस सकलैन का ये फरमान ये उनके आलम विजदानियत का नतीजा नहीं था। आलम सह में नॉर्मल रेट में रह के उन्होंने ये बात इसलिए कही थी कि मेरी जानिब बारी ताला वो मामूर हुए थे, जैसा कि शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखयार के अंदर इसका जिक्र किया। अब इसके बाद क्या वो बाद में जो सिलसिला चल रहा है इसका कोई वजूद है? इसके बारे में मैं समझता हूँ इमाम रब्बानी मजीद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा वज़नी शहादत में नहीं समझता हमारे पास कोई होगी, क्योंकि ये आदमी चोटी का मुहद्दिस भी है, चोटी का साहिब कमाल दरवेश भी है, और कई लाख इंसान इनके ज़रिए से फैज़ याब हुए हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की है कि क्या ये सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फैज़ान वलायत है, तकसीम वलायत का सिस्टम है, ये आजकल ख़त्म हो गया या चलता जाएगा या चलता चला आ रहा है? उसके जवाब में एक आपने ख़त लिखा है, उसने बताया कि रब से मिलने के 2 रास्ते हैं, एक नबूवत का रास्ता, एक वलायत का रास्ता है। नबूवत का रास्ता जो है वो बिला तवस्सुत है, उसके अंदर वसीला कोई नहीं। हज़रत इमाम रब्बानी मजीद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह की ये अपनी तहकीक है। हमने जो अपने तौर पर पढ़ा है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्ज़, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और हज़रत इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआइबुद दुनिया माब मावी जाफ़ी खुसूसियत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चैप्टर के अंदर बयान फरमाया है कि तमाम नबियों की नबूवत, तमाम रसूलों की रसालत, तमाम फरिश्तों का नूर, तमाम कायनात के रंगो बू, तमाम कायनात की हस्ती, तमाम कायनात के वजूद, कलियों का तबस्सुम, फूलों की मुस्कराहट और सितारों की टमटमाहट और शम्सो कमर की जगमगाहट, आसमानों की बुलंदियाँ और ज़मीन की पश्तियाँ और कायनात के जितने भी बागो बहार हैं, ये सब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से तकसीम हुए हैं। और वो उनके एक कोई जज्बाती बात नहीं। बुखारी के मतन के अंदर हदीस है, वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिमुन, देता तो अल्लाह है पर तकसीम मैं करता हूँ। और ये हमारे उसूलियों का एक कायदा है, जब फ़ेल मुतद्दी जिक्र किया जाए और उसका मफूल जिक्र न किया जाए तो उसके अंदर इतलाक़ भी होता है, उमूम भी होता है। ये ना किसी सिफत की पाबंदी होती है, न किसी शख्स की पाबंदी होती है, इसका नाम है इतलाक़ उमूम। इतलाक़ उमूम आम बोल चाल में उलमाए किराम की ज़ुबान से इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन उसमें इतनी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं किसके माना क्या है। न शख्स की पाबंदी है कि कौन हो, न किस्म की पाबंदी है कि किस किस्म का हो। तो ये माना है फ़ेल मुतद्दी जिक्र करके उसका मफूल जिक्र न करना। फ़ेल मुतद्दी है ना, देता अल्लाह है, देना किसी के ऊपर फ़ेल वाक़ा होता ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट भी बयान न किया जाए, हो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या कॉन्कॉमिटेंट ऑब्जेक्ट हो या एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट हो, वगैरह वगैरह जितनी जो ऑब्जेक्ट्स की किस्में हैं, अगर कोई भी जिक्र न किया जाए तो इसका मतलब है ना चीज़ की पाबंदी है, न किस्म की पाबंदी है, न ज़माने की पाबंदी है। हर ज़माने में रब देता है, बांटता मैं, हर चीज़ रब देता है पर बांटता मैं हूँ।
ہر قیمت کی چیز رب دیتا ہے پر بانٹتا میں ہوں. اس کے بعد حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ مسندی رحمۃ اللہ کی یہ تعلیمات سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. کہتے ہیں اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. یہ بات آپ اردو زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اقطاب و اوتاد و بدلاء و نجبا و عام اولیاء اللہ اسی راستے سے واصل ہیں. یعنی ولیوں کی جتنی قسمیں ہیں یہ اس راستے سے آتی ہیں، لیکن اور رائے سلوک اسی سے عبارت ہے، بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ قرب کے وہ راستہ جو ولیوں کے زمرے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی محویت تامہ تک جو معاملہ جاتا ہے، یہ سارا کا سارا اس کے اندر توسط ہے. اور اس راہ میں توسط اور حلولیت ثابت ہے. حائل ہوتا ہے کوئی، یعنی بندے اور خدا کے درمیان کوئی ہستی حائل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے رب سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. یعنی خدا تک جانے کے جتنے بھی راستے ہیں نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے وہ وایا علی جاتے ہیں. یہاں آ کر کے وہ معنی کھلتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی ایک اصول ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی سویلائزیشن انوالو ہے تو آپ کو اس وقت یہ سویلائزیشن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یہاں یہ فرمانا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، شہر کے اندر دروازے آج کی سویلائزیشن نہیں ہے. یہ قبائلی حکومتوں کے زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم ہے، اس زمانے میں شہر کے گردا گرد حفاظتی دیوار ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے سے آنا جانا ہوتا تھا. اس شہر کے اندر کوئی آنا چاہے، ہوائی جہاز تو ان دنوں تھا نہیں، زمین پر چل کے آئے اسی راستے سے آتا تھا. سرکار کا یہ فرمانا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. تو دروازہ خاص طور پر کہنے کے کیا مطلب؟ اس وقت کی سویلائزیشن تھی کہ جس وقت کوئی آدمی دروازے پر آیا، شہر کے اندرونی ماحول کا تو اسے کوئی پتہ نہیں، اس کے کانٹینٹس کو جاننے کے لیے اس کو کوئی سوچنا پڑتا ہے. جس سے آپ A to Z نہیں لیتے، اس طرح پورے شہر کا نقشہ لکھ کے انہوں نے دروازے پر لگایا ہوا تھا. اس کو عنوان کہتے تھے. شہر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کو معنون کہتے تھے. اسی پر علامہ عبد الرسول جو ناوے کا آخری امام ہے وہ کہتے ہیں آنچ عنوان را بود نسبت معنون را ہما اصل نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضیٰ. جو شہر کے اندر پایا گیا ہے اور شہر کے دروازے پر ہے، عنوان اور معنون کا تعلق ان کے درمیان ہے. اندر جو کچھ ہے وہ معنون ہے اور جو دروازے پر ہے وہ عنوان ہے. دروازے پر کھڑا ہو کے دیکھے تو پورے شہر کا جائزہ ہو جاتا ہے، علی کو دیکھے تو نبی کے بارے میں اس کو ادراک ملتا ہے، اور اگر علی کے پڑھنے میں غلطی کھا جائے تو نبی کی آشنائی ہو سکتی ہی نہیں. اس جگہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سندی کروڑوں ولیوں کے سے بھی یہ اس آدمی کی شخصیت برتر ہے، اور یہ کہتے ہیں اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے. یعنی تقسیم ولایت کا حضرت مولا مرزا سے تعلق ہے. اور اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی کے سر پر ہیں. کیوں جناب؟ قدم کا معنی ملا نہ ملا، اور صاحب مشاہدہ نے ذکر کیا ہے یہ کہ کسی عام کتابی کیڑے کا کام نہیں ہے. یہ تپش بھی کند زندہ تر زندگی را، تپش می دہد بالوں پر زندگی را. یہ دنیا عشق و محبت کا ایک شہباز ہے، وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے. دونوں قدم مبارک حضرت علی کے سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں. پتہ چلا نا جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں ان کی شمولیت کے بغیر ولایت نہیں ملی. اس لیے جو پنجتن پاک کا آج بھی منکر ہے ولایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کاغذوں کے ذریعے سے جو ولایت ملتی ہے نا، یہ اگر مل گئی ہوتی تو مرزا قادیانی کو مل گئی ہوتی. یہ کاغذوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے. آگے وہ اپنا ایک ذاتی جائزہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے.
یعنی سرکار مولا مرتضیٰ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پیٹ مبارک میں نہیں بھی آئے تھے تو اس وقت بھی تقسیم ولایت کا کام علی مرتضیٰ ہی کرتے رہے۔ اس سے عقیدہ کیا ملا؟ یعنی ولی اپنے فیضان کے لیے ماں کے پیٹ میں آنے کا بھی محتاج نہیں، اس سے پہلے یہ کام کر سکتا ہے۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، اعلیٰ حضرت کا جو کہنا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، یعنی جیسا کہ آپ کے بدن کی پیدائش کے بعد آپ تقسیم ولایت کرتے ہیں، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے آپ کی یہ فزیکل باڈی بننے سے پہلے بھی آپ ولیوں میں تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے۔ یعنی آصف بن برقیہ ان کی سوچ کے مطابق فیض یاب حضرت علی سے ہوا ہے، اصحاب کاف فیض یاب ان سے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے باقی بھی اولیاء اللہ کے زمرے گزرے ہیں یہ سب فیض یاب ان سے ہوئے ہیں، یہ جن کی کرامتوں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پاک کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجدد صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ فیضان ولایت تھا، وہ بٹتے وقت باڑا بٹا تھا حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ کا۔ اور جس کو بھی فیض و ہدایت اسراء سے پہنچی کہ ان کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ وہ اسراء کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو سپرد ہوا۔ اس کے بعد اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشرہ میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا۔ یعنی جو ائمہ آل بیت ہیں سمیت مولا مرتضیٰ کے، جن کو 12 امام کہتے ہیں، ان میں سے 11 گزرے، 12ویں امام مہدی آخر الزمان حسنی سادات میں سے آنے والے ہیں، جو اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، جو پوری روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کریں گے۔ اگر اس خدا کے نیلے آسمان کے نیچے کوئی بھی کفر کا خاتمہ نہ کر سکا ہو تو اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص پوری روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کرے۔ اگر خدمت کی بنیاد پر کسی کو بزرگ کہتے ہو تو پھر ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کی خدمات زیادہ ہیں۔ تو جس نے سارے جہان سے زیادہ خدمات کر ڈالی ہیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور ان بزرگواروں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پہنچتا ہے، اب سمجھ آ رہی ہے نا، ان بزرگواروں کے ذریعے سے اور حیلولیت سے، انٹروینشن ان کے حائل ہونے سے ملتا ہے، اگرچہ اقطاب و نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی زمانے کا جو کتب ہوتا ہے، یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے جس نام کتاب التعریفات ہے، اس میں بتایا کہ کتب اور غوث ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے اور وہ کل خدا کی زمین پر ایک اکیلا آدمی ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ کتب بھی جو بنتا ہے وہ ان کی بارگاہ کی خاک روبی سے بنتا ہے، اور سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں۔ اب میں اگر خود اس کا مدعی ہوتا تو اور بات تھی، اس کے مدعی حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ حامد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ناقل سے نقل کا کفیل ہوتا ہے۔ یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس لیے اس بات کی صحت کی ذمہ داری مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جاتی ہے، جو ہر اکھاڑے کا بہادر شاہ سوار ہے۔ اب یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی۔ معلوم ہے وہ تقسیم ولایت کا جو فیضان تھا حضرت مولا مرتضیٰ سے چلا، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا۔ اب بتاؤ یہ عالمی جذبی کی بات ہے، حضرت غوث کے سپرد ہوا، اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے جو اپنے معرفت کی اینک لگا کے چیک کیا ہے تو ہماری آبزرویشن میں ائمہ آل بیت کے بعد اگر اس منصب کا کوئی انچارج ہے تو وہ اکیلا غوث الثقلین ہے، اور اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول جس کو بھی ہوا وہ اقطاب ہوں یا نجبا ہوں آپ کے واسطے سے ہی مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1034 میں ہوا ہے، 11ویں صدی کے پہلے نصف حصے کے بزرگ ہیں، تو 11ویں صدی تک تو اس کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ دور حاضر کے دانشور کو اگر یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت غوث کے زمانے تک کا تھا تو اس کا مطلب یہ اس کی اپنی اختراع ہے
اس کا معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدن علی الافق العلا لا تغربو، پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے، طلوع ہونے کے بعد غروب بھی ہوئے، یعنی ان کو اس منصب پر فائز بھی کیا گیا اور اس منصب سے ہٹایا بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب اپنے فضل سے دیا ہے اور میں اس پر قیامت تک قائم رہوں گا۔ یہ حضرت غوث پاک کا اپنا شعر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے، اور اس کے غروب ہونے کا مطلب فیضان مذکور کا عدم ہے۔ اور جب حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا مقرر ہوا، اور وہ رشد و ہدایت کے وصول کا واسطہ ہوئے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسیلے سے ہے، لازماً درست ہوا کہ افلت شموس الاولین کہ سرکار بغداد کا یہ کہنا درست ہے کہ پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے اور غروب بھی ہوئے۔ اب لیجئے، یہ تو ایک کامل ولی اللہ اور لاکھوں سے زیادہ وزنی اکیلا ہی شخص ہے جس کے قلم میں اتنا زور ہے کہ اس کو چھیڑنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں میں سمجھتا۔ اب آئیے اسی سلسلے کے ایک اور نام آور عالم دین ہیں جن کا نام قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ہے۔ یہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ کے ایک نامدار عالم دین ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے یہ ممتاز شاگرد ہے۔ ایک طرف تو شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں، دوسرے ہر طبقے کے علماء کے استاد ہیں۔ یہ لکھتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کنتم خیر امتن، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 110 کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امتن اخرجت للناس۔ قواعد عرب میں اس کا معنی کیا بنے گے؟ اس کا یہ معنی بنے گا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ خیر امتن نکرہ رکھنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آنے والا ہے وہ اس کی مرکب توصیفی واقع ہوگا۔ کیا معنی ہوا؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ یہ لام کیسا ہوگا؟ لام انتفاع کا ہوگا۔ الناس پر الف لام کیسا ہوگا؟ استغراقی ہوگا۔ ان ہر فرد انسانیت کا جو ہے نا اس کی نفع رسانی کے لیے تمہیں کھڑا کیا۔ اب اگر یہ اپنے ہی دور کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، پہلے لوگوں تک فائدہ نہ پہنچا ہو، جو ابھی مجد صاحب نے بات کہی ہے، قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے جو فنی علوم ہوتے ہیں یہ کوئی کسی جگہ نمائش کے لیے نہیں ہوتے، یہ قرآن مجید اور حدیث پر استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کی روح سے آپ اپنے استدلال کو دلیل کے بنانے کو کس کے رکھیں تاکہ غلطی کا احتمال اس میں نہ پیدا ہو۔ اب یہ جو قواعد آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمات میں سے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ تمہیں نکالا تاکہ پہلے لوگ بھی اور پچھلے لوگ بھی تم سے استفادہ کریں، تم سے خیر حاصل کریں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ان کے کتاب کا یہی مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اس کے تحت لکھتے ہیں کل تو رجال حاضر الامت اکثر ارشادن و اقوا تاثیرن فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس امت کے جو مردان خدا ہیں ان کا فیضان پہلی امتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دور رس، زور آور، ہمہ گیر اور بھرپور ہے۔ من رجال الامم السابقۃ، سابقہ امتوں، یہ من نسبتیہ ہے، بنسبت ان کے ان کا فیضان زیادہ ہے۔ اس کے لیے دلائل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے کانا کتب ارشاد کمالات الولایت علی علیہ السلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ ولایت کا جو فیضان ہے نا اس کا مرکزی کردار حضرت مولا مرتضیٰ، جس سے نبوت کا مرکزی کردار سرکار کی ذات ہے کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس لیے فیضان ولایت میں ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی۔ فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو انہوں نے کہا نا میری سوچ کے مطابق حضرت امیر اپنی اس جسد انصری کے سے پہلے بھی فیضان ولایت کرتے رہے، فیضان بانٹتے رہے، وہی بات قاضی ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے۔ کہتے اللہ بتوسط روح ہی، پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی بیچ میں نہیں پڑا۔ علی بیچ میں پڑا ہے تو ولایت ملی ہے۔ ثم کانا بذالک المنصب
अल आइम्मतुल किरामु अबनाउहु इलल हसन अल अस्करी व अब्दुल कादिर अल जीली। फिर हजरत मौला मुर्तज़ा की औलाद पाक में से इस फैज़ान पर फाइज रहे हैं कौन कौन? आइम्मा आले बैत, आपकी औलाद में जितने आइम्मा आले बैत हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हजरत गौस ने जो फरमाया ना, हजरत गौस इस मरतबे पर फाइज हुए सुमा काल व वक्ती कबल कल्बी कद सफाली, कि मेरा अभी सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ तो पहले ही मेरे झंडे गाड़ दिए गए। पहलों को जो फैज़ मिला है, वली जो कबल हुए जो बाद हुए जा होंगे, वो इस शेर की रोशनी में आला हज़रत ने फरमाया है। व वाला ज़ालिकल मनसब इला यौमिल क़यामा, कोई आदमी जिस सिलसिले का है कम अज़ कम अपने पीर की बात का तो ध्यान करे, मैं कौन हूँ और क्या कह रहा हूँ। अगर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत तक जो फैज़ होगा वो हजरत वाली बगदाद ही बांटेंगे, तो फिर इसका ये मतलब कि उस वक्त के तमाम वलियों ने गर्दन झुकाई, वो तलक्की बिल कबूल के लिए झुकाई। वगरना हजरत गौस सकलैन का जो फैज़ान है वो इसका मोहताज नहीं कि ज़माना कौन सा है का, कोई सा भी ज़माना है। आगे वो कहते हैं वह मिन सम्मा काल, इसी वजह से हजरत गौस ने फरमाया अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अलल उफ़ुक़िल उला ला तग़रुबू। अब इसके बाद हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे कोई पुकारे मैं उसकी मदद को आऊँगा। वो कहते हैं जब सरकार ने ये नहीं कहा मुझे कोई मदद के लिए पुकारे, गौस पाक ने क्यों कहा? अगर तुम्हें कोई इल्म नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी रही। मैं एक किताब भूल आया हूँ, किताब शिफा फी तारीफ़ हुक़ूक़ुल मुस्तफ़ा, लेकिन एग्जैक्टली उसका वो चैप्टर बताता हूँ और इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। अगर उसमें गलती निकले तो फिर फ़कीर ज़िम्मेदार है। किताब शिफा फी तारीफ़ हुक़ूक़ुल मुस्तफ़ा, जिल्द दोइम, किताबुल मोहब्बत, और उम्मत मोहम्मदिया के लोगों के वो नमूने जो सरकार से मोहब्बत के बारे में कायम हुए, ये चैप्टर है। आई बात समझ? अब तो इसमें हम कोई नहीं है ना, किताब बक्सा छोटा सा है, किताबें बहुत ही, यही ला सका हूँ। उसके अंदर बात क्या हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव शल हो गया। अब वो समझते हैं ये तो ठीक नहीं हो सकता, क्या करूं। उस वक्त सहाबा किराम जो पास बैठे हुए थे उनका उदओ अहब्बन नासे इलैक, जो सब लोगों से ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता है ना उसको पुकारो। उनका या मोहम्मदा, जब ये कलिमात कहे तो फन तशरत रिजलहू, उसी वक्त उनके पाँव में खून दौरा कर गया, ठीक हो गया। क्योंकि या मोहम्मदा ये जुमला नातमाम है, इसमें तो नदा और मुनादा से कलाम मुकम्मल नहीं होता। ये तुम्हें किसने बतलाया है कि नदा और मुनादा से कलाम मुकम्मल नहीं होता? जब उसके कराने खारजिया मौजूद हों, मिसाल के तौर पर नवाला फंस गया हो, सिर्फ कहे पानी, तो माँ पूछे कि नहाने के लिए मांग रहे हो? नवाला फंसा हुआ काफी करीना नहीं है? ना कहा लाओ, ना कहा दो, ना कहा पिलाओ, पानी। इससे उसकी माँ समझेगी कि नहीं, भाई समझेगी नहीं कि पीने के लिए पानी मांगे। नवाला फंसा हुआ है, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ये क्या मुराद है इसकी। वो मुसीबत में फंसे हैं, अब डिसेबल हो गए हैं, बच निकलने की कोई सूरत नहीं। ये करीना नहीं बताता कि या रसूलल्लाह मेरी मदद करो, ये माना। और अगर खामखा आपको मदद का लफ्ज ही चाहिए तो मैं पेश करता हूँ। ये मेरे पास इमाम तबरानी की मोजम सगीर है जी। सरकार आमने सामने मौजूद नहीं है, उनकी निगाहें सरकार को नहीं देख रही, लेकिन वो पुकारते हैं। ये मेरे पास जो किताब है ये इमाम तबरानी की मोजम सगीर है, इसका सफ़ा नंबर 201 से लेकर के 202 तक जाती है। अब जब तक वो सफ़ा नहीं निकालता दुरूद शिफा पढ़े। जी लीजिए। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात, उनका एक हवाला नकल करने लगा हूँ। लेकिन बयान करने वाले भी कौन हैं? कहते हैं कि मोहम्मद बिन नज़ला बयान करते हैं, कहते हैं अन जाफर इब्न मोहम्मद, हज़रत जाफर सादिक अपने वालिद मोहम्मद बाकर से बयान नकल करते हैं। कहते हैं अन जद्दही अली बिन अल हुसैन
اور وہ ان کے دادا صاحب علی بن الحسین امام زین العابدین کا مشہور نام زین العابدین ہے، لیکن ہیں آپ علی اوسط ہیں۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے تھے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے تھے، ان کا نام تھا علی اوسط۔ کتنا پیار تھا ان کو یار۔ حسین کی سیرت آج پوری دنیا مانے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، تو ان کے عقیدے اور ان کے عمل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ایک گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے، علی اکبر بڑا علی، علی اوسط درمیانہ علی، چھوٹا علی اصغر، 3 نام ہیں، تینوں علی کے نام پر ہیں۔ یہ کہتے ہیں اب راز کی بات ہو تو رازداری رکھنے والے کو کر سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حدثتنی میمونۃ بنت الحارث، میمون حارث، یہ 3 بہنیں مسلمان ہوئی تھیں۔ ایک ام الفضل بنت الحارث، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ایک حضرت خالد بن ولید کی والدہ تھی، اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی۔ ان کا نام تھا میمونہ بنت حارث۔ یا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات عندها فی لیلتها، ان کی روایت ہے، کتاب یاد رہے گی، معجم صغیر طبرانی صفحہ 201 سے شروع ہوگی، 202 تک جائے گی عبارت۔ کہتے کہ یہ بیان کنہوں نے کی ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت نے یہ حدیث بیان کی ہے، جن کو کہا کہ ولیوں پر ولایت یہی تقسیم کرتے رہے، جو ظاہری علوم بھی تقسیم کرتے رہے، باطنی علوم بھی تقسیم کرتے رہے۔ ایک آدمی ساری زندگی ان سے ملاقاتیں بھی ہوں لیکن شجرہ ممنوعہ سمجھ کے ان کی روایت کوئی بیان نہ کرے، صدمے کی بات تو ہوگی۔ آدمی سوچے گا تو صحیح، اگر یہ آدمی محدث ہے، اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، نام کیوں نہیں لیتا ان کا؟ معلومہ حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے آل بیت کا نام لینا آسان نہیں تھا، نہیں تو عالم بالحدیث اور عالم بالقرآن متفقہ بات ہے، سب جان سے زیادہ آل بیت جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں، حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں، گھر والے گھر کا راز زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار نے رات گزاری، فقامہ یتودع، یہ حال تعلیلیہ ہوگا، سرکار وضو کرنے کے لیے اٹھے، للصلاۃ، نماز کے لیے، فسمعتہ، سرکار کو میں نے سنا، یقولو فی متودعہ، حضور اپنے وضو گاہ میں، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا ثلاثی مزیدوں میں، کہا کہ وہ اپنے وضو گاہ کی جگہ کیا کہتے ہیں سرکار؟ لبیک لبیک، او حاضر ہوں، او حاضر ہوں، میں پہنچ آیا ہوں۔ اور کیوں گھبراتے ہو؟ لبیک لبیک، آ گیا ہوں، موجود ہوں۔ نہ بھی لوگ اس کی کہتے ہیں الب لک البابین، حاضر ہوں کیا اور معنی ہے؟ 2 مرتبہ ہوں موجود، یہ معنی۔ کبھی اس پر غور کرو، اس کی ترکیب ناوی کیا ہے؟ لبیک اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے، الب لک البابین، 2 مرتبہ حاضر ہوں۔ بھائی پکارا ہے نا یار، کیوں گھبراتے ہو؟ پہنچو کہتے ہو، ایک کی بجائے 2 مرتبہ پہنچو، اور کیا چاہتے ہو؟ مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے تے مرد وگارے کدی نہ ہارے، وانگن شیر برے۔ حضور کی کیا شان اللہ نے بنائی ہے۔ کہتے فقام یتودع للصلاۃ فسمعتہ یقول فی متودعہ لبیک لبیک ثلاثا، 3 مرتبہ ہو لبیک لبیک، نصرتا نصرتا، وہ تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ کہتا کون ہے؟ سرکار۔ کہتے کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ کہتے کس وقت ہے؟ رات کے وقت، رات اندھیاری ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور اپنے خلوت خانے میں ہیں۔ بیوی جبھی گواہ ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے، اندر ہی ہیں، وضو خانے میں ہیں۔ یار اس نگاہ کی دھات دو، اپنی خلوت گاہ میں ہے، تنہائی کی جگہ ہے، وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے کرتے ادھار نہیں کرتا، گھبرا نہیں، 2 مرتبہ آ گیا ہوں، 2 مرتبہ، اور نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی ہے، 3 مرتبہ کہا۔ کأنک تکلم انسانا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ فہل کان معک احد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ کوئی آدمی تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ یہ تو اس جگہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم،
بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، پر آنکھ والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہاں تو کسی کی مجال نہیں کہ اندر آئے، باہر سے بھی آواز دینے والے کو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بھی تجھے آوازیں کستے ہیں، یہ جاہل ہونے کی وجہ سے کستے ہیں۔ اگر جاہل نہ ہوتے تو یہ جرأت کرتے؟ تو یا رسول اللہ یہاں کوئی آج جا سکنے والا ہے نہیں، پرندہ پر نہ مارے، نفوس انسانیہ کو اندر داخلے کی اجازت نہ ہو، آسمانی قدسی آئیں دروازے پر کھڑے رہے۔ تو یہ بات آپ کر رہے تھے، لگتا تھا ایسا جیسا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ فقال ھذا راجز، یہ میرا صحابی ہے، راجز نام ہے اس کا، یہ بنی کعب میں سے ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی باتیں ہیں۔ یہ دوسرے محدثین نے اس پر اشارہ لکھی ہے، اس میں تو متن ہی متن ہے نا، صلح حدیبیہ، اس میں جو ایک سیکشن تھی صلح حدیبیہ میں کہ جس کا جی چاہے ہمارے ساتھ ہو جائے، جس کا جی چاہے کفار مکہ کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ بنی کعب جو تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، بنی بکر جو تھے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ سرکار فرماتے ہیں یہ راجز ہے جو بنی کعب میں سے ہے۔ یہ قصہ یستسرخنی، وہ چیخ چیخ کے مجھے بلا رہا ہے، اور تیری اداؤں پہ قربان۔ کیسا کوئی خوش نصیب ہے جو تیرا یہ عقیدہ ہے میں سرزمین مکہ کے گرد و نواح میں ہوں اور سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف ہیں، فرما ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایمانداری سے کہو کہ طبیعت میں کیف بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ راجز ہے، اور یہ نہیں کہا ینادینی، مجھے پکارتا، یستسرخنی، وہ چیخ چیخ کے مجھے پکار رہا ہے۔ وَيَزَمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بنی بکر، وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ وہم ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ قریشیوں نے یہ بنی بکر کی ان کے مقابلے میں امداد کی ہے۔ یہ دو طاقتیں تھی، بنو کعب اور بنی بکر، یہ متحارب طاقتیں تھیں۔ ایک مدت سے ان کی جنگیں اس وجہ سے رکی ہوئی تھیں کہ مسلمان اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ دو متحارب طاقتیں بن گئی تھی، تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ اب اس اٹریکشن کو اب نقصان پہنچا کیونکہ صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اب وہ پرانے درد جاگے ہیں اور لوگوں کو اب سوچ آئی ہے کہ ہم پھر لڑیں۔ یہ وہ دو متحارب طاقتیں اسد ابری ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس جملے کی۔ کہتے ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، فامر عائشہ، عائشہ کو حکم دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ، کتنا کوئی بد نصیب انسان ہوگا کہ ایسے رازداری کے وقت جس کا نام سرکار لے، گھر ہیں حضرت میمونہ بنت حارث کے، لیکن بلا رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی جس کی صفائی کا گواہ خود خدا گزرا ہے۔ 18 آیتیں سورہ نور میں یا کم و بیش ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح اتنے بڑے مقدمے میں خدا گواہ بن کے کیا ہے، خدا شہادت دے، اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھ سکے تو اس جیسا کوئی بد نصیب ہوگا۔ فامر عائشہ ان تجہزہ، عائشہ مجھے تیار کرو، مجھے کہیں جانا ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اور سرکار آدھی رات کے وقت اپنی اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ تیار کرو۔ ولا تعلم احدا، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی کون ہے جس کے لیے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں تیاری فرما رہے ہیں۔ قالت فدخل ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ کے پاس آئے ہیں۔ رازداروں کی عادت ہے، یار یاروں کو جانتے ہیں نا، تکلیف کا وقت ہے، آپ پہنچے کہ نہ پہنچے، دکھ کا وقت ہے، جس نے کسی طرح پکارنے والا سینکڑوں میلوں سے پکارتا ہے، یہاں سرکار بے چین ہوتے ہیں تو پاس بیٹھنے والا یار غار جس نے کبھی 2 موتوں کے منہ میں بیٹھ کے یاری کا ثبوت دیا تھا، کیسی شان رکھنے والا صحابی ہے۔ فدخل علی ابی بکر، ابو بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک تشریف لائے، کہتے ہیں یا بنیا ما ھذا الجہاز، اور بیٹی یہ کس طرح کی تیاری ہو رہی ہے، سرکار کیوں تیاری کر رہے ہیں؟
پتہ خود کو بھی تو ہے نا، نہیں تو اراد کو کیوں آئے؟ جس طرح رب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نہیں دیکھتے بچہ آپ کی گود میں رونے لگتا ہے، آپ اس کا بٹن پکڑ کے کہتے ہیں یہ دیکھا کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اس بچے کی طبیعت کو بہلانے کے لیے ادھر منہ کر کے پوچھا. فقالت واللہ ما ادری، فقال واللہ ما ھذا زمانو غزوہ بنی اسفر، کہ یہ تو بنی اسفر کے ساتھ، کیونکہ متوقع تھا کہ ان سے جنگ ہو، یہ ان کے ساتھ لڑنے کا وقت تو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پہلے بتایا جاتا. فأین یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کبھی مدت کی بات ہے، ہم لوگ منڈی بہاؤالدین جا رہے تھے، لوگ گورنمنٹ کی تعریف کرتے، گورنمنٹ کسے کہتے؟ تو ایک دیہاتی بولا، اس نے کہا او کادی گورنمنٹ ہوئی جڑی منٹ منٹ وچ غور نہ کرے. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ساری کائنات کا فریاد رس ہو، اس کو یہ نہ پتا مجھے کوئی پکار رہا ہے. فأین یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کدھر کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ کاتب اللہ لا علم لی، خدا کی قسم مجھے تو کوئی پتہ نہیں. قالت فاقمنا ثلاثا، ہم 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. ثم صلی الصبح بالناس، پھر صبح کی نماز سرکار نے پڑھائی. فسمعت راجز ینشدہ، ابھی دیکھا راجز دروازے پر آ پہنچا ہے. اس نے سرکار کے یہ شعر پڑھنا شروع کر دیے کہ یا رب انی ناشد محمدہ، اے میرے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا، سرکار کے گیت گا رہا تھا. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کس مصیبت میں پڑا ہوں؟ کہتے ان قریشن اخلفوک الموعدہ ونقضوا میثاقک المؤکدہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قریشیوں نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو پکا وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. کیوں جناب؟ تبرانی کہے کہ اس طرح پکارنے والے نے پکارا، اس کی شہادت ہو حضرت میمونہ بنت حارث کی، اس کی شہادت ہو حضرت سیدہ عائشہ کی، اس کی شہادت ہو حضرت صدیق اکبر کی، اور اس روایت کو روایت کریں آل بیت رسول. اور ائمہ آل بیت کا یہ سلسلہ آپ کی بخاری کے بارے میں لکھا ہے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی کے اندر. یہ علم المصطلح کی جامع ترین کتاب ہے، مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ بیان کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک اصح الاسانید، سب سے چوٹی کی سند جو سرکار تک لنک کرتی ہے، سب سے چوٹی کی وہ ہے جو یہ ائمہ آل بیت روایت کرے. یہ ائمہ آل بیت کی روایت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سند کے اعتبار سے سب سند سے اونچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سرکار کی ازواج مطہرات اس کی گواہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پوری امت کا جو چیف ہے وہ اس کا گواہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب پکارنے اور سننے کے لیے جو شہادت چاہیے تھی پوری ہوئی یا نہ ہوئی؟ کہتے اس وقت تو زندہ تھے. یہ میرے پاس ہے شذرات الذاب ابن اماد حنبلی کی. اس کے اندر ہے کہ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد کندذین آدمی تھے، جن کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، اور وہ پڑھ پڑھ کے نہ تو اپنے آپ کو خستہ حال کر دیتے تھے. یہ میرے پاس جلد نمبر 6 ہے جی، صفحہ نمبر 321 ہے. اس میں سرکار سے عالم بیداری علامہ تفتزانی جو ہیں، ان کا سن وفات ہے 791. عام ہماری کتابوں کا ریکارڈ ہے 795. 795 ہو یا 791 ہو، دونوں صورتوں میں یہ حوالہ بطور حوالے کے آپ کے سامنے ہے. جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 321 ہے. صفحہ 321 میں بات کیا ہوئی؟ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، سبق پڑھ رہا ہوں. یہ کس کے شاگرد تھے؟ قاضی عضد الدین کے. عضد الدین جو عضدیہ علم مناظرہ کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. مواقف بھی ان کی لکھی ہوئی ہے. علم عقیدہ کی کتاب ہے، یعنی متکلم بھی ہے، منطقی بھی ہے، فلسفی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے. ان کا شاگرد ہے علامہ تفتزانی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اسی مواقف کی شرح لکھی سید شریف جرجانی نے.
سید شریف جرجانی کی شرح مواقف جو 4 جلدوں کی ہے، وہ اس کی کتاب پر، وہ کتاب چھوٹی سی ہے، اس کا نام ہے مواقف، یعنی علم عقیدہ کی وہ کتاب ہے، اس کی شرح سید شریف جرجانی نے۔ بعد میں تو شجرہ ممنوعہ سمجھ کے ہاتھ ہی نہیں کسی نے لگایا، اتنی مشکل کتاب ہے کہ جب پنجے جھاڑ کے آ جاتی ہے تو آدمی کے طوطے اڑ جاتے، ایسا وزنی آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں میں ان سے پڑھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور آ کر مجھ سے بات کرتے ہیں، یہ عزد الدین کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں اتنے سیدھے سادے، اتنے بلید الذہن، اتنے کند ذہن مشہور تھے، جس کسی کی بات ہو کہتے ہیں وہ جو مسعود بن عمر ہے نا، بس وہ ہمارا مسعود دیکھ لو، بس وہی کچھ ہے وہ بھی، یعنی وہ اتنا انتہائی کند ذہن اور بدھو آدمی ہے جس طرح ہمارا مسعود بن عمر ہے۔ جناب وقت آیا، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ چل باہر چلے، تو میں کہتا میں نہیں جاتا، اور ساری کلاس کا اتفاق ہے اس پر کہ اس جیسا بیوقوف آدمی کوئی نہیں۔ کہتے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ فقالا تعال یا سعد، لما کیوں؟ میں کہا للسیر، میں کہا ما خلقت للسیر، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں۔ اور فقال ما للسیر خلقت انا لا افهم شيئا من المطالعہ، مجھے تو کوئی مطالعہ میں سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے سیر کراتا پھرتا ہے۔ اور فکیفا، کیسے میں چلوں؟ اذا ذهبت الى السیر ولم اطالع، میں تمہارے ساتھ سیر کے لیے جاؤں تو مطالعہ کون کرے گا؟ فذهبا وعدا، پھر وہ گیا، پھر واپس لوٹا۔ وقال له قم بنا الى السیر فاجابه بالجواب الاول، پھر آیا، پھر اس نے وہی سوال کیا، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ آخر ولم یزم معه، ان کے ساتھ نہیں گئے۔ فذهب الرجل وعدا، وہ آدمی پھر گیا، پھر واپس لوٹا۔ وقال له مثل ما قال اولا، پہلے جیسے کہہ گیا تھا ویسے واقع کہا۔ انہوں نے کہا فقال ما رأيت ابلد من کا الم اقل لك ما للسیر خلقت، کتنا بیوقوف آدمی ہے، یہ خود انتہائی گنزین آدمی تھے، اس کو کہتے ہیں میں نے تیرے جیسا گنزین کوئی نہیں دیکھا، 3 مرتبہ تمہیں واپس کر چکا ہوں، اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تیرے کہے پہ چلوں گا؟ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو کا، انہوں نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، تو رسول کریم علیہ السلام کا نمائندہ ہوں۔ اب 791 میں جس کی وفات ہوئی ہے، اس کے تعلیم سے فراغت کے زمانے کے قریب کا واقعہ ہے، یہ 10 سال پہلے کا، 20 سال پہلے کا ہوگا، لیکن یہ 7ویں 8ویں صدی کا واقعہ ہے نا۔ سرکار کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے، تشریف لے گئے ہوئے 800 برس کے قریب کا زمانہ گزر چکا ہے۔ کہتے ہیں فقام منزجع، بہت بے قرار ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، ولم ينتعل، جوتے بھی نہیں پہنے، بل خرج حافیا، بلکہ ننگے پاؤں دوڑ پڑے کہ سرکار کا پیغام ہے۔ حتی وصل به الى مکان خارج البلد، سرکار دو عالم سے جا کے ملاقات کی، شہر کے باہر سرکار کرے۔ یار کرم نوازوں کی بھی حد ہے، کیسے کریم ہیں، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ کبھی سخی پر اپنے شباب سخاوت کا وہ زور پڑتا ہے کہ سائل کے دروازے پر خود چلا جاتا ہے۔ اس وقت کیا کہا؟ کہتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ خارج البلد شجیرات، چھوٹے چھوٹے وہاں جھاڑیاں تھیں، شجیرات یہ تصغیر کا صیغہ ہے، شجیر ان سے، شجیرات چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ فرأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابہ، اکیلے سرکار نہیں تھے، ساتھ سنگت بھی تھی۔ لجپالوں کی عادت ہے، چلے ہیں ساتھی ساتھ ہیں، جنہوں نے مر کے بھی ساتھ نہ چھوڑا ان کو جیتے سرکار کیسے چھوڑ دیتے؟ فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابہ تختہ تلک الشجیرات، ان چھوٹی چھوٹے جھاڑیوں کے نیچے بیٹھے دیکھا، فتبسم آئے، کیسا وہ خوش نصیب انسان ہے، 8ویں صدی میں رات کے وقت جس کو دیکھ کے مسکرائے۔ یار روشنی مدینے والی سرکار کی اپنی ہوئی ہوگی نا، نہیں تو رات کی تاریکی میں کس طرح پتہ چلے کوئی مسکرایا ہے؟ سرکار کی مسکراہٹ کے بارے میں بخاری میں ایک حوالہ ہے، کوئی کام حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود تھے، سرکار ان کے کام کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، یار
सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, ये काम जो तूने किया सरकार मुस्कुराए ये मुझे दे दे। उन्होंने कहा पहले भी कभी देखा कि ठीकरियों पर कोई आदमी लाल बेचे? ठीकरियां ले ले लाल दे दे, इस तरह की मंडी पहले देखी? कोई कारोबारी आदमी ऐसा देखा? तो अब जनाब जिसने किया कराया कुछ नहीं, मोती समझ के चुन लिए शान करीमी ने कतरे जो थे मेरे अलके इनफ्याल के। फतबस्सम वक़ाल लहू नुरसिल इलैकल मर्रत बादल मर्रा, क्या हम बार बार तुम्हारे पास भेजे गए? नुरसिल इलैकल मर्रत बादल मर्रा, मैं बार बार तुम्हारी तरफ बंदा भेजता रहूं, वलम ताते तुम आए नहीं हो। फ़क़ाला या रसूलल्लाह मा अलिमतु अन्नकल मुरसिल, या अल्लाह या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं था कि आप भेज रहे हैं। मुरसिल भेजने वाले को कहते हैं, मुरसल भेजे हुए को कहते हैं। जेर जबर में फाइल और इसमें फाइल और मफूल का फर्क है। वह अंता आलम बिमा एतज़रतु बिही मिन सूए फ़हमी। देखें जरा इस जगह क्या बात खूबसूरत कही, ये पता चलता है पीछे से ये लिंक चला आ रहा है। तवज्जो से समात फरमाएं। कहते हैं इस जगह उसने कहा वह अंता आलमो, या रसूलल्लाह आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है। ये खुदा की जमीन पर अकेला आलिम गुजरा है, अल्लामा तफ्तानी अल्लामा इज़्ज़मा गुजरा है, जिसका पूरी जिंदगी सिवाय सैयद शरीफ जुरजानी के टक्कर कोई नहीं ले सकता। आया तो 2 मिनटों में गायब। ये कहता है या रसूलल्लाह ये इलाका है निशापुर का, ये आदमी उस इलाके में पढ़ रहा है और उस इलाके में सरकार तशरीफ लाए, सरकार का मस्कन मुबारक मदीना तैयबा है, वहां बात करने वाला ये क्यों कीदा रखता है? या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। बिमा एतज़रतु बिही मिन सूए फ़हमी, या रसूलल्लाह जो मैंने आपके सामने उधर पेश किया था ना कि मुझे समझ कुछ नहीं आता, आप उसको बेहतर जानते हैं। वक़िल्लत हिफ्ज़ी, और जो मैंने अपने हाफ़िज़े की कमजोरी बताई थी, कोई मुलाकात हुई है कहीं? वो अशकू इलैका ज़ालिका, या रसूलल्लाह फिर वही आपके सामने शिकायत करता हूँ। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह इफ्तह फमक, सरकार मुंह खोल। वाह वाह क्या जूद करम है शहीबत खा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब क़ाल लहू रसूलुल्लाह इफ्तह फमक, तो अपना मुंह खोल। वतफ़ल्ला लहू फ़ीह, और उसके मुंह में हजूर ने थूका। वदआ लहू, और दुआ फरमाए। सुम्मा अमरहू बिल औद इला मंज़िलिही, फिर कहा वापस चला जा। वह बशरहू बिल फ़तह, कहा अब तेरा कोई मामला जो है अटकेगा नहीं, बस खुला चलेगा। फ़आदा फ़क़द तज़ल्ला इल्मन व नूरन, वापिस आए ना सुबह के वक्त हजरत काजी अज़ुद्दीन के दर्स में बैठे, जिस तरह के एक भेड़िया पंजे झाड़ के नहीं आ जाता, शेर बिफर के नहीं आ जाता, इस तरह जगह जगह वो सवाल करते हैं। उस वक्त उस्ताद पूछते हैं यो तफ्तानी मसूद, ओ तुम कोई जिन हो, कुछ कोई बूटी पी के आ गए हो, कुछ बात क्या कि या ख्वाब का मंजर देख रहा हूं? उनको बताता हूं बाद में। वो जो पीछे के इंतकाम थे वो सारे एक सबक में ले लिए। उस वक्त फारिग हुए, तनाई में बताया कि सरकारी इतवाल सामने मेरे मुंह में लुआबे दान शरीफ फेंका है। रोए पड़े। अल्लामा अज़ुद्दीन, सारी जिंदगी पढ़ा पढ़ा के मैं मर गया हूं, तो मुझे तो ये इज्जत ना बख्शी, वो तेरी कुंदज़नी के वजह से। करीमों की आदत है जो सबसे पीछे रह गया हुआ होना। सरकार शफाअती ले आलिल कबायर मिन उम्मती, जिनकी माँ ये नहीं कहेगी मेरा बेटा, मैं कहूँगा मेरा उम्मती। उसी ने ये कहा है क्या सालिहून लिल्लाहि व तालिहून ली, मेरी आले बैत के जो अच्छे लोग हैं अल्लाह के लिए उनकी इज्जत करो, जो उनमें कमजोर आदमी है मेरी वजह से उनकी इज्जत करो। करीमों की आदत है। तो ये आलम बेदारी में 8वीं सदी में देखा कि न देखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 72 से ज्यादा मरतबा सर की आंखों के साथ 10वीं सदी में सरकार को, 9वीं और 10वीं सदी में सरकार को सर की आंखों के साथ देखा। तो मालूम हुआ उनका फैजान, जिस तरह के उनको राजिज ने पुकारा या रसूलल्लाह मुझे मार रहे हैं, तो सरकार ने कहा लब्बैक लब्बैक नुसिरता नुसिरता। तबरानी की हदीस सफा नंबर 201 से चल के 202 पे जाके खत्म हुई है। इतने में कुछ देर गुजरने के बाद वो बंदा भी पहुंच गया, उसने सारी सूरत हाल बताई।
اور دوسرے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے. انہوں نے کہا میں نے سرکار کی آواز سنی اور جو دشمن مجھ پر حملہ آور تھے، لیکن وہ میں نے اس لیے بیان نہیں کی کہ اس وقت اس کتاب میں موجود نہیں تھی. تو جتنا موجود تھا وہ یہ تھا کہ عقیدہ کسی کا کیا ہے، سرکار پہنچتے ہیں. سرکار نے اس کے عقیدے کو سچا کر دکھایا ہے کہ پہنچتا ہوں بھائی، گھبرا نہیں، آ گیا ہوں. اب یہ کہو گے یہ بات تو نبی کی ہے، بات ہم کر رہے ہیں ولی کی. ولی کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کرو جو یہ ظاہر کرے کہ ولی مرنے کے بعد بھی جیتا ہے. آئیے، یہ میرے پاس کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس کا صفحہ نمبر ہے 70، اور اس میں بیان کرتے ہیں حضرت ربی بن خراش رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرج ابو نعیم عن ربی، حضرت امام ابو نعیم نے اپنی دلائل النبوت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. کہتے کنا اربعۃ اخوۃ، ہم 4 بھائی تھے. وکان ربی اخی اکثرنا صلاۃ و اکثرنا صیاما، ہمارا بھائی جس کا نام ربی ہے نا، وہ آدمی بہت نمازی تھا، بہت روزے رکھتا تھا. وانہ توفی، اور یہ کہ وہ مر گیا. یہ دلائل النبوت کی امام ابو نعیم کی یہ روایت ہے، اور اس کو امام بحقی نے بھی سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے. وہ کہتے پھر ہوا کیا، فبین نحن حولہ اذ کشف الثوب عن وجہہ، جب کہ ہم اس کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے اور غم زدہ تھے، اپنا کفن اپنے ہاتھ سے کھولا اور کہا السلام علیکم، اور تم پر سلام ہو. فقلنا وعلیکم السلام. لکھنے والا کون ہے اس وقت؟ یہ جلال الدین سیوطی ہے، جس آدمی نے 10ویں اور 11ویں صدی میں سرکار تو عالم علیہ السلام کو سر کی آنکھوں کے ساتھ جیتے اور جاگتے ہوئے دیکھا. جیتے اور جاگتے ہوئے ایک مردے کو دیکھتے ہیں، مدفون مدینہ طیبہ میں ہوں، آئے ہیں، حدیث پوچھی ہے، صحت اور سکم کے بارے میں فیصلہ کروایا، سرکار تشریف لے گئے. وہ آدمی ہے تو جیتے اور جاگتے ہوئے دیکھا نا. یہ کتاب لکھی ان کی ہے، اور امام بحقی کا حوالہ دے رہے، امام ابو نعیم کا حوالہ دے رہے. کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ربیع بن خراش نے اپنا کفن کھولا اور کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام، اب حاضر بہت. یہ سوال انہوں نے کیوں کیا؟ اور مرنے کے بعد یعنی انہیں شک گزرا شاید یہ بے ہوش ہوا تھا، کومے میں تھا، سکتہ طاری ہو گیا تھا، ہم نے شاید جیتے کو غسل کرا دیا، جیتے کو کفن پہنا دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں اباد الموت، وہ مرنے کے بعد بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، مرنے کے بعد کہتا ہوں. کہنا پھر بولتے کسے ہو؟ یہ سوال مقدر کا جواب ہے نہیں، کیونکہ انی لقیت ربی بعدکم، تمہارے بعد میں اللہ تعالیٰ سے ملا ہوں، جب تم سے بچھڑا ہوں نا، رب سے ملا ہوں. فلقیت ربا غیر غضبان، میں نے دیکھا کہ اللہ مجھ پر بڑا کریم، غصے میں نہیں ہے. جو میں نے گناہ کیے تھے میں سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوگا. فاستقبلنی بروح و ریحان، خدا نے خوشی خوشی میرا استقبال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں ابل قاسم، یہ اس کے بعد فرمایا میں نے ابل قاسم کو بھی دیکھا، اس سے بھی ملاقات کی. سرکار کی کنیت نا ابل قاسم، یہ پیچھے لقیتو کا فعل اس پر بھی واقع ہوتا نا، لقیتو ابل قاسم، میں نے ابو القاسم سے ملاقات کی. ینتظر الصلاۃ علیہ فعجلوا بی، سرکار میرے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں اور جلدی کرو. یہ ہے تابعین میں سے، جلدی کرو. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ عقیدہ آل سنت جو آج تک آل اللہ میں مشہور ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں. ابھی میں اس کے عقائد کی کتابیں اس پر پیش کرتا ہوں جو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی مسلمات میں سے ہے. اسی کے وہ کہتے ہیں میں نے ابو القاسم سے ملاقات کی، وہ میرے انتظار کر رہے میرے نماز جنازہ کا، تو تم فاجلو بھی، میرے جلدی کرو، ولا تؤخرونی، اور مجھے دیر میں نہ ڈالو. اور ثم تفی، اور پھر وہ لیٹ گئے. اور اس کے بعد یہ حمزے کے ساتھ ہوتے ہوئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں الٹا پڑ جانا. وہ جو سمک تافی ہے نا، الٹا تیرنے والی مچھلی، یہ جو ہے یہ ناقص واوی ہے، یہ ناقص آئی ہے. کہتے ہیں فنمی الحدیث الی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ سے جا کے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو مختصر کیا. فقالت، انہوں نے کہا اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں
नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये बात कहते हुए सुना कि यतकल्लमु रजुलुम मिन उम्मती बादल मौत, मेरी उम्मत का कोई मर्द खुदा जो होगा वो मरने के बाद भी बातें किया करेगा। जो तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, ये किताब में साथ नहीं ला सका, लेकिन लफ्ज़ बलफ्ज़ जो अर्ज़ करूँगा वो सही है, उसकी जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। अल्लामा काज़ी साहब पानीपती ने तफसीर मज़री के अंदर लिखा है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क। इस जगह उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी दरअसल 3 चीज़ के मजमूए का नाम है। हकीकत ज़िंदगी क्या है? इल्म, इरादा और कुदरत। जाने और कुछ जो करना चाहे उस पर कादिर हो और उसका इरादा भी हो। तो अब जिस वक्त उसने बात की है कुदरत के बगैर की है, ये जो अल्फाज बोले हैं इसकी तरकीब नावी जो है ज़ाब्ते के मुताबिक की है, ये कुदरत और इरादे के बगैर हुए हैं, इल्म के बगैर हुए हैं। अब जिस वक्त उनका आना जाना साबित हुआ है तो फिर जिंदगी में क्या शक रह गया? सरकार आए हैं और गए हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ताबी है। वो कहते हैं, हजरत सीदा कहती हैं कि सरकार फरमा मेरी उम्मत के बाद लोग मरने के बाद भी बात करेंगे। और इसका कहा हदीसुन मशहूरुन, ये हदीस मशहूर है। वखरजुल बैहक़ी फ़ी दलाइल, और इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत के अंदर इस हदीस को नकल किया है। वक़ाला सहीहुन ला शक्का फ़ी सेहतिही, ये हदीस सही है, इसके सेहत में कोई, इस पर कई दर्जन में हवाला जात इसके अंदर जमा हैं जो ये बताएंगे कि मरने के बाद जाना भी साबित है, आना भी साबित है। 3 शाह सवार हैं, बहादुर हैं, दौरे फारूकी में लड़ते रहे और लड़ने के बाद एक जगह गिरफ्तार हो गए। रोमनों ने उनको गिरफ्तार करके जेल खाने में बंद कर दिया। उनको कहते नसरानी बन जाओ, उन्होंने इनकार किया। एक को गर्भशुदा तेल के अंदर डाला गया, कबाब बन गया। दूसरे को दूसरे दिन डाला, दूसरे की इबरत के लिए कि ये डर के ये ईसाई बन जाए। और जब तीसरे की बारी है उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ, मैं नसरानी नहीं बनता, मैं मोहम्मदी हूँ, सरकार का गुलाम हूँ, साबित कदम हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मुसीबतों और आफतों की तुर्शियों से मोहब्बत के दाग नहीं दूर हुआ करते, तकड़े हो जाओ। उस वक्त एक दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा ये मुझे दे दो, मैं जानता हूँ अरब लोग जो हैं शावानी किस्म के लोग हैं, मैं अपनी लड़की के साथ इसको बंद करूंगा तो वो इसको अपनी तरफ रागिब कर लेगी। ले गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि सरकार का हुस्न जब अपील कर जाए कायनात के हुस्न मांद पड़ जाते हैं। तेरा कद तो नादिरेदार है, कोई बिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सौ के जमा नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बंद किया। कई दिन उस औरत ने कोशिश की। दिन के वक्त क्या है मेरा रोज़ा है, रात के वक्त क्या है मुझे नमाजें पढ़नी है, मैंने वजू नहीं तोड़ना। आखिर वो दम तोड़ गई। उन्होंने कहा तेरा दीन मुझे पसंद आ गया, मुझे इस रास्ते पर डाले। उन्होंने कहा ये कलमा पढ़ने का तरीका। उन्होंने कहा अभी मुझसे शादी कर ले। उन्होंने कहा मैं जो अमीर जहाद है उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, तो पहले यहाँ से निकलते हैं। उनका क्या तरीका इजाज़त लेने का? कहा यहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने कहा फिर मैं घोड़ा ले आती हूँ। घोड़ा लाया गया, दोनों घोड़े पर बैठे रवाना हो गए। इसी किताब ने लिखा है, शेर सुदूर ने कहा जो तो चंद मील शहर से बाहर निकले, पीछे घोड़ों की आवाज़ आ रही है। उन्होंने समझा दुश्मन पहुंचा है, हमारे पास तो लड़ने की कोई चीज़ नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो आवाज़ दी। उन्होंने कहा हम तुम्हारे वो 2 भाई हैं जिनको कबाब किया गया था। मालूम हुआ अल्लाह वाले जल के भी फिर जिंदा रहते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं। और इस जगह हजरत काज़ी पानीपती रहमतुल्लाह का तवातरत अखबारों बेअन्नल औलिया यखरुजून मिन क़ुबूरिहिम और व यंसुरून औलियाअहुम व युदम्मिरून आदाअहुम का इस पर तवातुर मुनक़द। ये बैन इबारत है इसकी कि इस पर तवातुर उम्मत का औलिया अल्लाह का मुनक़द है कि वली जो हैं वो अपनी कब्रों से निकलते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, और कोई उनके आने जाने में अमर माने भी नहीं है। अपने दोस्तों की मदद भी करते हैं और दुश्मनों को वो जलील खार भी करते हैं। अब एक हदीस और समात फरमा लीजिए, उसके बाद मैं अपना बयान ख़त्म करता हूँ। देखें इस जगह सफ़ा, ये किताबुल एतिक़ाद इमाम बैहक़ी की। इमाम बैहक़ी अपनी किताबुल एतिक़ाद के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी जो होते हैं जिस वक्त उनका दुनिया से विसाल हो जाता है फिर वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। कहते हैं किस्सा दरअसल ये है कि उनकी रूहें उनकी बाडियों में वापस कर दी जाती हैं।
والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحهم وهم احیاء عند ربهم كالشهداء وقد رأى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت منهم لیلۃ المعراج وامر بالصلاۃ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا کہ نبیوں کے بدنوں سے جانیں نکال کے پھر ان کو ان کے وفات موت کے قاعدے کے مطابق واقع کر کے جانیں واپس کر دیا تھی. وجہ کا دراصل قصہ یہ ہے کہ نبی کے ذات پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن زوال مرتبہ نہیں ہوتا. امتحان اس کا لیتے ہیں جس کی کلاس بدلنی ہو. معلوم انبیاء پر جو مصیبتیں آتی ہیں درجات میں ترقی کے لیے آتی ہیں، ان کے زوال کے لیے نہیں آتی. دیا کیا ہوا کہ ان کی موتیں جو واقع ہوتی ہیں وہ وقت پر ہوتی ہیں. اب ان کی روحوں کو کہاں رکھنا ہے؟ کاش بدن تیرے بدن سے کوئی افضل جگہ ہو رکھیں، پھر تو ہمارا وہ قاعدہ محفوظ ہے کہ نبی کی شان میں زوال مرتبہ نہیں ہوتا. لیکن اب اگر رکھنا چاہیں کعبے سے نبی کی باڈی افضل ہے، مسجد نبی سے نبی کی باڈی افضل ہے، مسجد اقصی سے نبی کی باڈی افضل ہے، لوح محفوظ سے افضل ہے، عرش و کرسی سے افضل ہے. اس کو التصدیقات لدفع التلبیسات دوسرے طبقے کے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہی ہے. اچھا جو جنت ہے کہ جنت کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے نبی کی باڈی کی ہے. پھر کہاں رکھیں؟ کہ چونکہ نبی کے زوال مرتبہ نہیں ہوتا اس لیے واپس اسی باڈی میں رکھو تاکہ زوال مرتبہ لازم نہ ہے. اور اس کا ثبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ معراج والی رات کو سارے نبی آئے کہ نہ آئے. اب اس کے بارے میں حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 4 میرے پاس اصل کتاب موجود ہے، ذمہ داری قبول کرتا ہوں، ساری کتابیں لا نہیں سکتا تھا. ان کا انبیاء علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ آئے. حقیقت زندگی آپ کو بحوالہ حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی بتایا ہے. علم، قدرت اور ارادہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں حقیقی زندگی مل گئی ہے. تو یہ تینوں چیزیں انہیں ملی. اس عقیدے کا بھی کلا کما ہوا کہ نہیں ہوا کہ نبی کو بغیر فرشتے کے پتہ نہیں ہوتا. فرشتے جو اطلاعیں لانے والے ہیں وہ تو ادھر مصروف ہیں. ان سارے نبیوں کو لایا کون ہے؟ ان سارے نبیوں کو بتایا کس نے ہے؟ ادھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑا ہونا ارادے قدرت اور علم کے بغیر ہے. پڑھ رہے ہیں نماز میں کچھ پڑھا ہوگا تو ترتیب جو ہے عبارت کی وہ علم کے بغیر ہوتی ہے. لیکن جو بیت المقدس شریف میں گئے تو آگے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. اس پر ایک نقص وارد ہوتا ہے. یہ کیا وجہ سرکار پیچھے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے کیوں پہنچے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے گیر کو استعمال کیا لیکن اس وقت سرکار براق کے گیر کو استعمال کر رہے تھے. اس کا معنی یہ نبوت کا گیر براق سے زیادہ تیز ہے. سرکار کے گیر کو دیکھنا چاہتے ہو تو سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کے دیکھو. باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن پھر یار زندہ صحبت باقی دوستوں نے بھی نعت وغیرہ پڑھنی میں اجازت چاہتا ہوں. پروان کی شخصیت علمی لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت ہے. پہلے یہ معلوم کرنا ہے کس تاریخ کا آدمی ہے، کون سے وقت کا آدمی ہے. سید الاولیاء وقدمه كان تقسم ولایت بین الاولیاء اللہ سبحانہ وتعالی